الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم Tuesdays and Wednesdays. صراط الذين أنعمت عليهم غير Tuesday and Wednesday المغضوب ہوتی ہے ہمیشہ عليهم ولا ہمیشہ ٹیوزڈے اور وینسڈے ہوتی ہے. الضالين یہ سو رہا ہے. Please آمين. mute yourself. I don't know. I think so. اچھا وہ چکن براth کا ہے میرا وہ جو پیکٹ ہے. Please mute yourself. Your husband and you both are talking on. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام Assalamu ورحمۃ اللہ alaikum. وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ وعلیکم سب السلام. لوگ؟ Alhamdulillah. الحمدللہ. ٹھیک ہے. آپ کیسی ہیں نازش؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ الحمدللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے بہت. کیسا گزرا آپ لوگ کا عید؟ الحمدللہ ماشاء اللہ بہت الحمدللہ الحمدللہ آپ کو بہت عید اچھا. مبارک. الحمدللہ. بہت شکریہ. الحمدللہ. چلیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں ہم دعا سے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. انشاءاللہ تو ہم اپنا تھوڑا سا پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں ہم کیا لرن کر رہے تھے. ٹھیک ہے. چلیں یہ بتائیے کہ ہمارا مین گول یا فوکس کیا ہے اس کلاس کا؟ نسرین، جی نسرین بتائیے. ہمیں خود کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچانا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ. کتنا اچھا گول ہے نا ماشاء اللہ. اگر آپ سوچو تو کتنی اچھی بات ہم لے کے چل رہے ہیں انشاءاللہ. اپنے آپ کو نہیں صرف بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی انشاءاللہ. لیکن ہم یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی نیتیں ہم کیا بنا رہے ہیں؟ کیا انٹینشن ہے ہماری؟ کیوں کر رہے ہیں ہم اتنی ایفرٹ؟ وائے؟ یاسمین، جی یاسمین بتائیے. یہ اس لیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنی ہے. جی لیوجہ اللہ. بالکل اس کو اس سے ملاقات ہونی ہے. ہمارا اس پہ بلیو ہے رائٹ کہ ہم اس سے ملیں گے اور انشاءاللہ اس کا چہرہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچانے کے لیے کون سا طریقہ استعمال کریں گے؟ لوگوں کا یا کوئی اور؟ کون سے طریقے سے ہم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی فیملی کو کس طریقے سے بچا سکتے ہیں؟ ماریہ، ماریہ بتائیے. ہم لوگ قرآن پاک کے ذریعے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے بچا سکتے ہیں. ایکسلنٹ. ہم قرآن جو اللہ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی نماز. اور طریقے سے نہیں بچا سکتے اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. ہم لوگوں کو فالو نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ہمیں اپنی ڈیوٹیز ان کو فل کرنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے رائٹ. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اپنی مرضی سے اپنے کام کریں اور سوچیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی، ہم جنت میں چلے جائیں گے، ہماری اولاد جنت میں چلی جائے گی. تو پہلے ان ڈیوٹیز کو دیکھنا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں الحمدللہ اتنے دنوں سے ہم ایک ٹریننگ ہی کر رہے ہیں اپنی، اور ایک طرح سے اپنے آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سے کیا مسٹیکس ہوئی ہیں، ہمیں کہاں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور الحمدللہ ہمیں احساس بھی ہوا اور ہمیں پتہ بھی ہے ہماری کیا کیا ڈیوٹیز ہیں. لیکن ہماری پرابلم کیا تھی جو ہم لوگ سب سوچتے ہیں کہ ہماری کوئی سنتا نہیں ہے.
یہی ہم سیکھ رہے تھے اور اسی راستے پر تھے کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ اگر ہم چاہیں کہ کسی کو کوئی بات بتائیں تو وہ سمجھ نہیں رہا، رائٹ؟ اور اس کی ریزن کیا ہم نے سوچی تھی، کیا ریزن ہے اس کی؟ سب سے پہلی کیا ریزن ہے کہ ہمارے بچے نہیں سن پاتے، یا ہسبینڈ کو ہم کچھ بتانا چاہیں اگر وہ صحیح نہیں کر رہے تو وہ بھی نہیں سنتے، اگر ہم پیرنٹس کو بتانا چاہیں وہ بھی نہیں سن رہے، کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جی بیکاز ہم شروع سے اس ماحول پر نہیں ہیں، ہم اب آئے ہیں اس طرف، ہم خود جی، پہلے اس کے علاوہ ہمارے ریلیشن شپس بھی بہت خراب ہیں، اپنے بچوں سے، اپنے ہسبینڈ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی یہاں تک کہ ہماری اپنا تعلق بھی اپنے آپ سے اتنا صحیح نہیں رہا، رائٹ؟ جی سب سے پہلے ہمیں ریلیشن شپ کو صحیح کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ ہماری سن سکیں، اور ہمارا ہوم ورک بھی کیا تھا کہ ہمیں سب سے پہلے دوسروں کو صحیح کرنے سے پہلے، ان سے تعلقات صحیح کرنے سے پہلے ہمیں اپنی سیلف کیئر کرنی ہے کہ میک شور ہم صحیح ہوں، ٹھیک ہے، ہم ہیلتھی ہوں، ٹھیک؟ اور کیوں ضروری ہے کہ ہم ہیلتھی ہوں؟ ہم نے یہ ہوم ورک دیا تھا کہ ہمیں اپنی آپ کو جو ہے نا وہ اپنی سیلف کیئر کرنی ہے، اپنے آپ کو ہیلتھی کرنا ہے، اپنے آپ سے بھی محبت کرنی ہے۔ کیوں ضروری ہے ایسا؟ جی یاسمین، جی یاسمین مائلہ، ظاہر ہے جب ہم لوگ خود ہم مطلب پرفیکٹ ہوں گے اور صحت اور ہر لحاظ سے خود اچھے ہوں گے تو جب بھی ہم پھر کہ آگے کسی کو نصیحت کر سکتے ہیں اور ان کو صحیح راستے پہ چلا سکتے ہیں۔ بالکل، اگر ہم خود خوش نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے خوشیاں بانٹیں گے؟ ہم ہیلدی نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیسے ہیلتھ کی بات بتائیں گے، رائٹ؟ کہ تم اپنی مینٹل ہیلتھ صحیح کرو، کیسے؟ رائٹ؟ تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے انشاءاللہ۔ لیکن ہم یہ سوچنے سے پہلے کہ ہم what do I do for self care، رائٹ؟ کہ ہم کیسے اپنے آپ کو صحیح کریں، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آخر ہوا کیوں ایسا؟ ہم تو بڑے ہنستے مسکراتے ہیلدی ہر چیز پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہو جایا کرتے تھے، رائٹ؟ آپ کیا سے پلیز کہیں سے جو آواز آ رہی ہے تو آپ لوگ میوٹ کر دیجیے۔ بچے آپ چینج کیوں کیے کپڑے؟ ہاں پکڑو نازش پلیز آپ مجھے بنا دو اس کو اچھا اچھا، ٹھیک ہے، میں آپ کو ہوسٹ بناتی ہوں، ایک منٹ۔ چینج کر کے حمزہ ادھر تو ٹائم نہیں ویسٹ کرنا، ٹھیک ہے؟ اسٹے آن دا ٹاسک، our target for the summer break. Stay on the task, finish on time. اوکے حاملہ ناؤ نازش آپ کو پلیز اناؤنس کر دیں کہ جس نے لیکچر نہیں سننا ہے وہ نہیں آن کرے، اپنے نہیں وہ بچوں سے آرام سے بات کریں، میاں سے آرام سے بات کریں، کیا ہے؟ You have to give them attention too. نہیں، آئی تھنک لوگ سننا تو چاہتے ہیں لیکن ظاہر ہے بعض دفعہ فیملی ہوتی ہے تو آپ کو ان کو بھی اگنور نہیں کر سکتے، تو بس میوٹ کر دیا کریں، کوئی بات نہیں، وہ بعض دفعہ ظاہر ہے فیملیز کے ساتھ آپ ہر چیز نہیں کر پاتے۔ تو بالکل، اگر ہم خود ہیلدی نہیں ہیں، خود خوش نہیں ہیں، رائٹ، تو ہم دوسروں کو کیا دے سکتے ہیں؟ یہ تو ہو نہیں سکتا، تو ہمیں خود خوش کرنا ہے، رہنا ہے، ٹھیک؟ اور اب مجھے یہ اگزامپل اتنی اچھی لگی تھی، پتہ ہے کیا؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں ہر چیز پرفیکٹ ہو، ایوری تھنگ، کبھی زندگی میں کوئی ٹربل نہ ہو، پریشانی ہم نہ دیکھیں، ہر وقت خوشیاں ہی ہوں، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے، ہونا چاہیے ایسا۔ لیکن مجھے اتنی اچھی ایگزامپل لگی، میں نے کہا آپ لوگوں سے شیئر کروں، مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ لائف از آلویز ناٹ پرفیکٹ، اور اتنی اچھی اس میں پینسل کی انہوں نے پکچر بنائی ہوئی کہ یاد ہے کہ جب ہم پینسل ہوا کرتی تھی وہاں، تو آج کل تو میکینیکل پینسلز آتی ہیں لیکن ہمارے پاس وڈ کی پینسل ہوتی تھی، اور وہ لکھتے لکھتے نا ٹوٹ جایا کرتی تھی، تو وہ ٹوٹ جاتی تھی، ہم کہتے تھے او کوالٹی اچھی نہیں ہے، یا ہم وہاں پہ ورڈ یوز کرتے تھے کچی پینسلس ہیں، رائٹ؟ اور پھر ہم کیا کرتے تھے، بڑے مزے سے اس کو دوسری جگہ سے شارپ کر لیتے تھے اور اسے استعمال کرتے تھے۔ تو مجھے اتنی اچھی اگزامپل لگی کہ یہ جو پرابلمس ہیں نا، اگر یہ آتی ہیں نا تو ان کے بہت سارے نکلنے کے ویز بھی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر کسی پہ مشکل ڈالتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے نکلنے کے راستے نہ ہوں، بس ہمیں ڈھونڈنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور واقعی اتنے سارے اور اتنے خوبصورت راستے ہوتے ہیں کہ ہم ایک نئی طریقے سے زندگی کو، نئی طریقے سے ان لمحوں کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایگزامپل کبھی شیئر کیے گا لوگوں سے، بہت ہی مجھے اپنا بچپن یاد آ گیا کہ ہم کتنی مزے سے وے نکال لیتے تھے کلاس میں
لکھتے لکھتے پینسل ٹوٹ جاتی تھی اور ہم اسے دوبارہ سے جو ہے نا وہ یوز کرنے کے قابل کتنی آرام سے بنا لیتے تھے، مشکل سے نکلنا آتا تھا ہمیں۔ تو یہی زندگی ہوتی ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہماری لائف میں پرابلمس نہ آئیں یا اونچ نیچ نہ آئیں، دونوں چیزیں چلیں گی، خوشیاں بھی غم بھی، رائٹ؟ لیکن ہمیں اسے فیس کرنا آنا چاہیے، اسے حل کرنا آنا چاہیے۔ لیکن میرا سوال یہاں پہ یہ تھا کہ آخر ہوا کیوں ایسے کہ ہم بڑی لائک ہیلدی والی زندگی گزارتے تھے، ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ خوش ہوتے تھے، ہر وقت مسکراتے تھے، قہقہے لگاتے تھے، لائک ہر وقت تیار رہتے تھے گھومنے پھرنے کو، لیکن اب پھر ایسا کیا ہوتا ہے؟ اسپیشلی شادی کے 1-2 سال بعد یا 4-5 سال بعد کیوں ہوتا ہے ایسا؟ جی کون بتائے گا؟ ہے نا؟ جی سنا بتائیے۔ سم ٹائم یہ ہوتا ہے نا کہ ہم اپنے آپ کو بہت زیادہ اوور برڈن کر لیتے ہیں، ضرورت سے زیادہ ذمہ داریاں لے لیتے ہیں اور پھر وہ ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے، اور پھر یہ چیز جو ہے ہمارے بیہیویئر کے اندر نظر آنے لگتی ہے، غصہ، مطلب برداشت نہ کرنا اور یہ ساری چیزیں، اور پھر وہ دھیرے دھیرے جو ہے اس چیز کا افیکٹ ہماری باڈی پر ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ، سب سے بڑی چیز یہی ہے کہ ہم حد سے زیادہ اپنے اوپر لوڈ لے لیتے ہیں، بالکل صحیح، اور ہم انسان ہیں۔ آپ کو پتہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو زیادہ عبادت کرنے کو بھی منع کیا ہے کہ تمہارا جسم پہ تم حق ہے، رائٹ؟ اور ہم عبادت میں کبھی ذاتی نہیں کریں گے، مطلب ٹھیک ہے تھوڑا بہت کر لیا، لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں عبادت پہ ہمارا، ہمیں لگتا ہے نا کہ شاید اسلام عبادت ہی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا ہی ہے، لیکن ہمیں تو اس پہ بھی ایک لمٹ کہا گیا ہے، لیکن ہم دنیا کی جب بات آتی ہے تو اپنے اوپر بہت زیادہ لوڈ لے لیتے ہیں۔ جی اس کے علاوہ کیا چیز ہے؟ بہت اچھا سنا، اور کوئی بتائے گا؟ ہمارا جی ہمارا بتائیے۔ یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ہم لوگ جو ہیں دنیا میں ہیں اور یہ ہمارا ٹیسٹ ہے، تو اللہ جو ہے وہ، جو میرا ایکسپیرینس ہے، وہ بچوں کے ساتھ بہت کائنڈ ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے ٹائم گزرتا ہے، چاہے آپ میرڈ ہو نہ میرڈ ہو، ایج کے ساتھ جو آپ کی پوٹینشیل ہوتی ہے وہ اللہ اس کو جانتے ہیں، تو اس کو پالش کرنے کے لیے آپ جو ہے نا پھر ڈفرینٹ اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرتے ہیں۔ جی بالکل، بالکل صحیح بات ہے، ایک ایج فیکٹر بھی ہوتا ہے، واقعی بہت اچھی بات کی کہ اپنے آپ کو نازلی چیک کریں، ہمیشہ ہم 20s میں نہیں رہتے، جو 20s میں انرجی تھی وہ 30s میں ڈفرینٹ طرح کی تھی، بالکل شاید وزڈم زیادہ آ گئی تھی، پھر 40s میں ڈفرینٹ، 50s میں ڈفرینٹ، تو اپنے آپ کو نا اس لحاظ سے ایڈجسٹ کرنا سیکھیں۔ ماشاء اللہ بہت اچھی بات۔ جی نازلی نازلی آپ بولیے۔ جی یہ بھی ہے کہ بچپن میں بڑے ہی معصوم اور ان ایکسپیرینسڈ ہوتے ہیں، ہوں، پیرنٹس جو ہیں پروٹیکٹ کرتے ہیں ہمیں، اینڈ وی آر ریئلی ناٹ ایکسپوز ٹو دا ہارڈشپس آف لائف ایکسلنٹ، بسائڈز دا چلڈرن ان انڈیا اینڈ پاکستان، جی وہ بالکل، 5 سال سے بیچارے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب بڑے ہوتے ہیں بالکل، تو دین وی گو اینڈ فائنڈ آل دیز بالکل، ہارڈشپس۔ ہمیں کبھی بالکل اس میں آپ یہ ایڈ کریں کہ واقعی جو نازی نے بولا ہمیں کبھی اس طرح کی مطلب ایک گائیڈنس دی بھی نہیں گئی، رائٹ؟ ہمیں ان چیزوں کا بتایا بھی نہیں گیا جو زندگی میں پیش آنے والی نئی لائف تھی، شادی، اس کے بعد بچے، پھر ان لاز، پھر ایک پوری زندگی شروع ہونی تھی، تو ہمیں اس چیز کا کبھی کسی نے نہیں بتایا، بس ایسا لگا کہ ہمیں ایک راستے پہ ڈال دیا گیا کہ خود ہی فائنڈ کرو اب اور کہاں جانا ہے تمہیں۔ ہمیں نہیں، اور ہمیں نا فلیکسیبل بھی ہونا چاہیے ہر جی سچویشن جی کا، بالکل قابو بالکل نہیں کرنا، وہی ہمیں نا پیشنس لوز ہو جاتا ہے نا وہاں پہ ہمارا۔ بالکل بالکل۔ جی سروت آپ بولیے۔ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ جیسے جب شادیاں ہو جاتی ہیں تو ہم دوسرے کو ہی خوش کرنے کے چکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی سیلف کیئر اس طرح سے نہیں کر پاتے، یا جوائنٹ فیملی کو دیکھتے ہوئے کہ اوکے اگر انہیں نہیں اچھا لگ رہا ہمارا باہر جانا تو ہم وہ چیزیں روک دیتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے۔ جو آپ کا حق ہے آپ شروع سے اس کو جو ہے وہ بالکل رکھیں، ایسا نہیں ہو کہ دوسرے کو ہی خوش کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ تو اب بہت بعد میں پتہ چلا کہ ہر چیز آپ نے کرنی ہے اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہے آپ سیلف کیئر بھی کر رہے ہیں تو اگر نیت اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں گے، تو چاہے آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کر رہے ہیں کہ میں ہیلدی رہوں گی، میں اچھا کام کروں گی، تو اس پہ بھی آپ کو ثواب ہے۔ ایکسلنٹ، بالکل، ہمیں اصل میں ہم سیکھنے یہاں پہ آج یہی آئیں کہ ٹھیک ہے دوسرے بہت امپورٹنٹ ہیں، لیکن اگر آپ ہیلدی نہیں ہیں، آپ خوش نہیں ہیں، آپ دے کیسے سکتے ہیں دوسروں کو؟
تو ویسے تو بہت سارے پوائنٹس ہو سکتے ہیں، اور مجھے سوری میں اس دفعہ آپ لوگ کے اتنا ریڈ بھی نہیں کر سکی، میرا اتنا بزی پچھلا ویک گزرا، لیکن انشاءاللہ اگر مجھے ٹائم ملا تو میں آج یا کل ضرور ریڈ کروں گی، اور اگر کوئی ایسا پوائنٹ مجھے لگا جو میں اس میں مجھے ایڈ کرنا چاہیے تھا تو میں ضرور کروں گی، ٹھیک ہے؟ عذرا جی اسرا بولیے۔ جی نازش، دو تین چیزیں میرے بھی مائنڈ میں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جس کو اکثر ابھی تک بھی لوگوں کو اس بارے میں مطلب نہیں پتا کہ ود ایج عورتوں کے ہارمونز امبیلنس ہوتے ہیں، اور اس سے بھی جس کا ان کو بیچاریوں کو بالکل آئیڈیا نہیں ہوتا، اور وہ چڑچڑی اور مطلب سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان کو کہ وہ کرنا تو چاہ رہی ہوتی ہیں لیکن ان سے خوش نہیں رہا جاتا، اور وہ چڑچڑا پن اور جس کا وہ باقیوں پہ بھی اظہار مطلب بلا وجہ بھی کر دیتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ ہم آفٹر شادی اور یہ سب ہم دوسروں سے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشن کہ میں اگر یہ کر رہی ہوں تو مجھے بھی آگے سے اچھا رسپانس ملے یا اپریسیشن ملے، تو اس سے بھی ایک عجیب سا ماحول ہو جاتا ہے، کیونکہ ضروری نہیں ہے کہ دوسرا بندہ بھی آپ کے بارے میں بالکل اسی طرح سوچے۔ اور نیگیٹیوٹی از اندر ریزن کہ ہم جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک گلاس بھرا ہوا ہے تو ہم اس کو یہ نہیں دیکھتے کہ اس میں پانی ہے بھی، ہم اس بارے میں زیادہ سوچتے ہیں کہ وہ خالی، تو جی یہ سب چیزیں مل ملا کے تو ایک نیگیٹو امپیکٹ ڈالتی ہیں ہماری اوور آل گھریلو جی زندگی پہ۔ الحمدللہ بالکل۔ جی ماشاء اللہ آپ لوگوں نے بہت اچھے پوائنٹ شیئر کیے، اور ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں اب کہ اہم ترین چیزیں جس سے ہم اپنے آپ کو زیادہ اچھا بنا سکتے ہیں، لائک ایفیشینٹ بنا سکتے ہیں، ہنس سکتے ہیں، مسکرا سکتے ہیں، جو کہ ہم بہت بھول گئے ہیں۔ آپ واقعی دیکھیں کہ اب اگر مسکراتے بھی ہیں نا تو بڑا سوچ کے مسکراتے ہیں، یا ایک آرٹیفیشل لک ہوتا ہے، ویسے تو نہیں ہنستے جیسے پہلے ہنسا کرتے تھے۔ کیوں؟ کوئی تو ریزن ہے، تو خوش رہنا سیکھنا ہے۔ اور بالکل آپ لوگوں کے پاس بہت سارے پوائنٹس ہوں گے، یہاں پہ میں نے صرف آپ کو 5 مین چیزیں بتانا چاہوں گی، اور یہ میں نے بہت سارے لیکچرز اور بہت ساری چیزیں سوچنے کے بعد یہ 5 چیزوں پہ میں نے پک کی ہیں آپ لوگوں کے لیے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ 5 پوائنٹ سیلف کیئر کے ہم سب کے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ ان کے بغیر ہم ایک کمپلیٹ خوش انسان بن سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلا مسئلہ جو مجھے لگتا ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ابھی شاید کسی نے ایک مینشن کیا ہے، کہ ہمیں جو ہے نا ہر حال میں شکر گزار بننا ہے، ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جو بھی دیا ہے اس پہ ہمیں اس کا شکر گزاری بننا ہے۔ ہمیں کوئی جو ہے نا اس نیگیٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے اس معاملے میں کہ اس کے پاس یہ ہے اور میرے پاس یہ نہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی، آپ دیکھیں کہ قدر جب ہم نے پڑھا، جو ایمان کے لیولز ہیں، 6 پوائنٹس تھے نا ایمان کے، کہ ایمان لانا ہے، آپ کو پتہ ہے اس میں لاسٹ پوائنٹ تھا قدر، ہم نے اس کو کبھی شاید ڈسکس نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بیسیکلی اس میں کہتے ہیں کہ جو ایمان لانے والے ہوتے ہیں نا وہ قدر پہ بلیو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیوں قدر پہ ایمان جن کا ہوتا ہے، اسلام کی بات نہیں ہو رہی، اسلام کا پوائنٹ ہی نہیں ہے، یہ ایمان کا پوائنٹ ہے، جن کے دلوں میں اللہ کی ذات جا چکی ہوتی ہے، رس بس گئے ہوتے ہیں، رائٹ؟ ان کے لیے ہے کہ وہ قدر پہ بلیو کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے کہ قدر پہ بلیو کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں شہلا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اسلام کا ایک حصہ رکھا ہے؟ شہلا ایمان۔ جی شہلا بتائیے۔ اس لیے کہ ہم پھر بلیو کرتے ہیں کہ ہر چیز جو ہمارے ساتھ اچھی ہو رہی ہے یا بری ہو رہی ہے، یا جو نعمت ہمارے پاس ہے یا دوسروں کے پاس ہے، وہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اگر کوئی تکلیف بھی آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اس میں بھی خیر ہوگی کیونکہ میرے رب کی طرف سے ہے، اس میں بھی کوئی حکمت ہوگی۔ بہت اچھے، اور کوئی کچھ کہنا چاہیں گا؟ قدر کیوں امپورٹنٹ ہے اس پہ ایمان لانا؟ جی بالکل صحیح کہا شائلہ نے کہ آپ دیکھیں۔ سمیہ جی سمیہ بولیے۔ اس لیے ضروری ہے کیونکہ اسی کی وجہ سے پھر ہم سیٹسفائی ہوتے ہیں کسی چیز میں، جو ہمارا جی ڈاؤٹ آ جاتا ہے نا وہ ختم اسی چیز پہ ہوتا ہے کہ میرے لیے یہ لکھا گیا تھا، پھر ہی جی، ہم مطمئن ہوتے ہیں۔ آپ سوچو یہ ایمان کا حصہ ہے کہ تم یقین کر لو اپنے رب پر کہ اس نے تمہیں جو دیا ہے نا، جو تمہاری تھالی ہے نا نعمتوں کی،
بس جتنا کم زیادہ بھرا ہوا. تم یقین کر لو جو کچھ تم جن حالات میں اس وقت ہو. پلیز آپ لوگ میوٹ کریں گے. جی. کہ تم یقین کر لو کہ جو کچھ اللہ نے اس وقت تمہیں دن حالات میں رکھا ہوا ہے، جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے لیے وہی بہتر تھا. اس سے کم یا زیادہ تمہیں خوش نہیں کر سکتا تھا. اسی کے تھرو تمہیں جنت ملے گی. تم یہ نہ سوچو کہ اس کے پاس یہ کیوں ہے، اگر میرے پاس ہوتا تو میں شاید زیادہ بہتر ہوتا. نہیں، یہ ہے قدر. اللہ پہ اس درجے کا یقین. تو اپنے حالات جو بھی ہیں، جس حالات میں جو نعمتیں ہیں، کم ہیں زیادہ ہیں، جو پرابلمز ہیں، کم خوشیاں ہیں زیادہ خوشیاں ہیں، وہ سب پہ شکر ادا کرو. رائٹ. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ میں کبھی خود سے یہ کرتی ہوں کہ اپنی نا بلیسنگس کو کاؤنٹ کیا کریں. اور آپ کو لگے گا جب آپ اپنی بلیسنگس کو جو اللہ نے دی ہے نا، تو آپ کو وہ اتنی زیادہ لگیں گی کہ دوسرے سائڈ پہ جو آپ نے لکھی ہوگی نا کہ میری زندگی میں کن چیزوں کی کمی ہے، وہ بہت ہی کم ہوں گی. اور پھر ہم خود ہی شرمندہ ہوں گے. آپ بتائیے کہ یہ جو جسم ہے، صبح اٹھ کے ایک ہیلدی جسم جس میں میں کھا سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں، میں سانس لے سکتی ہوں ایوری ڈے، الحمدللہ، یہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے. اگر ہم وہی جسم ایک بیمار جسم کے ساتھ اٹھتے ہیں تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. اللہ کی کتنی نعمتیں ہم سے چھٹ جائیں. نہ ہم کھا سکتے ہیں، نہ ہم صحیح سے عبادت کر سکتے ہیں، رائٹ، نہ بات کر سکتے ہیں، نہ یہ کلاس لے سکتے ہیں. سب سے بڑی نعمت ہی صحت ہے اس وقت. تو شکر کرنا سیکھیں. اور اس کے لیے جو ایک اور اہم ترین چیز ہے کہ سوشل میڈیا کو نا تھوڑا، اگر آپ ان لوگوں میں سے جو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ جو ہے نا وہ اپنے اوپر اثر لیتے ہیں، تو میں کہوں گی کہ آپ سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. اور یہ خیر ہم لوگ کی ایج تو شاید پھر بھی، جن کے بچے بڑے ہو گئے، آئی ڈونٹ نو کہ ہم لوگ تو شاید نہیں، لیکن ہم کیونکہ یہ کلاس ہمارے بچوں کے لیے بھی ہے، تو اپنے بچوں کو سکھائیں کہ اس سوشل میڈیا کو چھوڑ دیں. میرے اپنے بچے آپ سوچیں، حالانکہ ماشاءاللہ اتنے ینگ ہیں، لیکن انہوں نے کب سے سوشل میڈیا کو چھوڑا ہوا ہے. اسی لیے کہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، آپ کو کمپلیکس میں مبتلا کرتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ہر کوئی خوش ہے سوائے میرے. ٹھیک ہے. اور نیگیٹیوٹی چھوڑ دیجیے لوگوں کے بارے میں، یہ بھی بہت اہم چیز ہے. چھوڑ دیں دوسرا کیا کہتا ہے، کیا سوچتا ہے. بس شکر ادا کریں. اللہ نے آپ کو جو رشتہ داریاں دی ہیں، جیسے بچے، جیسے ہسبینڈ، جو سرکمسٹینسز، جتنا پیسہ، کم زیادہ، جیسی جاب، اس میں شکر کرنا سیکھیں. ٹھیک. جی، اس میں کچھ کہنا چاہے گا؟ شکر میں ہم اور کیا کیا کر سکتے ہیں؟ پہلا، عذرا، پہلا بولیے. اگر ہم اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں تو ہم زیادہ شکر گزار بنیں گے، ہمیں اپنی نعمتیں زیادہ قیمتی لگیں گی. بالکل. عذرا آپ بولیے. جی نازش، ابھی جیسے قدر کی بات ہو رہی ہے اور یہ سارا مطلب اسی سیکوینس میں چل رہا ہے، تو اگر ہم یہ باتیں یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس سب کچھ ہے تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے تو اس پہ بھی ریوارڈ ہے، اور اگر بہت کم ہے یا کچھ کم ہے تو ہم صبر کر لیں گے تو اس پہ اس سے بھی زیادہ ریوارڈ ہے. تو جی دونوں حالتیں اللہ کو بہت پسند ہیں اور ہمیں ان پہ ریوارڈ ملنے والا ہے. جی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں تو تمہیں اور دوں گا. کیوں دوں گا؟ اللہ کیوں دے گا؟ آپ سوچیں نا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کوئی ڈاؤٹ نہیں کر رہے. آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں اللہ آپ نے مجھے جو دیا ہے نا وہ صحیح ہوگا، وہ صحیح ہی ہے. جب آپ کسی انسان سے یہ بولو تو وہ کتنا خوش ہوگا نا، آپ سوچو. تو یہ تو اللہ کی ذات ہے. وہ کہتا ہے تم شکر ادا کر کے تو دیکھو، جو بس میں نے دیا اس پہ تم راضی ہو جاؤ. نہ ڈاؤٹ کرو کہ یہ کم کیوں ہے، یہ سنا، غلط کیوں ہے. ٹھیک ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور عطا کرتے ہیں. جی ثنا آپ بولیے. ہاں جی، آئی فیل کہ اگر مشکل وقت آتا ہے تو ہر کسی کا اپنا اپنا پرسپیکٹیو ہوتا ہے. انسان کو اگر اپنا ہی اچھا وقت سوچے نا تو آپ کو بہت زیادہ آپ کو فیل ہوتا ہے کہ اچھا وقت بھی اللہ نے مجھے ہی دیا ہے اور وہ میرے پہ ہی تھا. تو اب اگر تنگی ہے یا کوئی سختی ہے تو یہ بھی گزر جائے گی انشاءاللہ. بالکل. تو آج سب سے مین ترین چیز جو مجھے لگتا ہے نا کہ آپ کو پتہ ہے ہم عورتوں میں اس وقت سب سے زیادہ انزائٹی پرابلم ہوئی ہوئی ہے. ڈپریشن، انزائٹی، پہلے انزائٹی ہوتی ہے پھر وہ ڈپریشن میں بدل جاتی ہے.
اور وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ واقعی ہمارے اندر شکر کی بہت کمی ہے. اور یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں لکھا نا کہ تم میں سے بہت کم بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اور اللہ کا یہ بہت بڑا گلہ ہے. تو آج میں آپ کو آج سے جو سب سے امپورٹنٹ، شاید میں باقی چیزیں بتاؤں تو آپ کل سے یا اگلے ہفتے سے شروع کریں، نہیں ہو، لیکن آج بیٹھ کے نا شکر ضرور ادا کریں. میری ایک بہت اچھی جاننے والی ہیں، انہوں نے مجھ سے کہا تمہیں پتہ ہے اس دفعہ جو میں عمرہ کر رہی ہوں میں کس نیت سے کر رہی ہوں؟ میں نے کہا کس نیت سے؟ کہنے لگی میں عمرہ کر رہی ہوں صرف شکر ادا کرنے کے لیے. میں اس دفعہ جا کے نا پورے عمرے پہ صرف اللہ کا شکر ادا کروں گی، کیونکہ میں نے دیکھا ہم صرف اللہ سے مانگتے ہی ہیں، کبھی ہم نے یہ نہیں بتایا اللہ کہ تو نے اتنا دیا ہے تو میں تیرا شکر ادا کروں. اور مجھے یہ بات اتنی اچھی لگی کہ میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ کبھی انسان اس نیت سے جائے کہ اللہ کے در پہ جا کے کہے تو نے مجھے اتنا نوازا ہے، میری تو یہ اوقات تھی بھی نہیں. ہم تو کوڑے کے ڈھیر پہ پیدا ہو جاتے، کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے نہ جا کھانا تھا نہ ایجوکیشن تھی، رائٹ؟ اللہ کا کتنا احسان ہے، اور صحت مند پیدا کیا. تو یہ مجھے واقعی شکر جو ہے نا یہ آپ کو انزائٹی ڈپریشن سے نکالتا ہے. جو کچھ حالات اللہ نے دیے ہیں اس پہ راضی ہو جائیں، بس اللہ آپ نوشین کو اس سے زیادہ اچھا عطا کرے گا. جی نوشین بتائیے، پھر جی فرا السلام آپ کی علیکم. باری. جی شکر کا یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص شکر ادا کرتا ہے یعنی کہ الحمدللہ کہتا ہے تو وہ زمین اور آسمان کا جیسے میزان بھر جاتا ہے اس سے. جی ماشاء اور اللہ. دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ قوم عاد کو ان کی ناشکری ہی کی وجہ سے پورا ختم کر دیا گیا تھا، جی برباد ہو گئے تھے وہ، کیونکہ بالکل، وہ شکر جزاک ادا نہیں کرتے تھے نعمتوں جزاک کا. اللہ خیر. جی فرا اینڈ دین سائمہ، پھر ہم آگے جی چلیں گے. جی جی، میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جیسے انزائٹی اور ڈپریشن کی بات ہو رہی ہے تو یہ چیز بہت کامنلی لیڈیز جب گیدرنگ کرتی ہیں، دو سے تین یا کوئی بھی بیٹھا تھا تو انڈائریکٹلی بہت سارے دوسروں کی باتیں اور ٹینشن اپنی ایک دوسرے کو بتا رہی تھی، جس سے ٹینشن مزید ملٹیپلائی ہو جاتی ہے. ہم اپنی بات اللہ تعالیٰ سے شیئر کریں، کیونکہ بہت زیادہ ایک تو سختی بھی ہے کہ کسی تھرڈ پرسن کی آپ بات کرو تو نیگیٹو ماحول بہت رہتا ہے جس سے ڈپریشن لے کے اٹھتے ہیں وہ سیٹنگ سے. تو بہتر ہے کہ جنا دوسروں کی بات نہیں کریں اور ٹینشن والی اس طرح کی بات نہ کریں جس سے یہ سارا انوائرمنٹ اور آپ کی مینٹل ہیلتھ بھی خراب ہو. ایکسلنٹ، بہت اچھے. اصل یاسمین میں ہماری یاسمین پرابلم ہی ناشکراپن ہے. جی سائمہ، سائمہ آپ بولیے پھر ہم آگے چلتے ہیں. جی سائمہ بولیے. سے ہم شکر بھی کرتے ہیں نا تو ایز اے ہول ایک اس طرح سے کر دیتے ہیں کہ اس کو ہم فیل نہیں کرتے. تو میں نے کافی ٹائم سے یہ شروع کیا ہوا ہے کہ میں نے اپنے بیڈ سائڈ پہ ہی ایک نوٹ بک اور پینسل رکھی ہوئی ہے، اور میں کوشش کرتی ہوں روز کوئی 3 ایسی چیزیں لکھوں جس پہ میں نے پہلے کبھی شکر نہ کیا ہو. تو ایکسلنٹ. اور آپ تھوڑے ہی دنوں میں دیکھیں گے تو آپ اپنے آپ کو اتنا خوش قسمت سمجھیں گے. جیسے کہ اگر آپ کی پوری باڈی ٹھیک ہے اور آپ کے سر میں پین ہو رہا ہے تو آپ اس پہ بھی شکر کرو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہر جگہ پین نہیں ہو رہا ہے. تو یہ آپ ایکسلنٹ. کو بہت سیٹسفیکشن دے گا بہت انشاء اچھی بات، بہت اچھی بات. آپ دیکھو کہ وہ حدیث میں دوبارہ ریپیٹ اگر کروں تو بہت سارے لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جہنم میں عورتوں کے جانے کی وجہ ہی کیا ہے؟ ناشکری. شکر. کتنا مطلب میں سوچتی ہوں کہ ہم سمجھتے ہیں ہم تہجد پڑھ لیتے ہیں، ہم نوافل پڑھتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے ہیں، رائٹ؟ لیکن میں آپ کو بتاؤں مردوں سے زیادہ یہ چیزیں عورتوں میں ناشکری، ایک دوسرے سے اپنے آپ کی کمپیریزن، میرے پاس یہ نہیں، اور اسپیشلی ہسبینڈ کے معاملے میں، رائٹ؟ اس کے متعلق آپ حدیثیں پڑھیں تو واقعی کتنی سخت احادیث ہیں، اور میں یہاں پہ اس کو ابھی اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو پوری سناؤں، لیکن آج ایک لسٹ بنائیں. میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ چیز اتنی افیکٹو ہے کہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ آپ نے کبھی اس پہ ڈھنگ سے سوچا بھی نہیں. آپ سوچو کبھی ہم سوچتے ہیں ہم کتنی آرام سے اٹھ کے جب ہمیں حاجت ہوتی ہے واش روم کی، کتنے آرام سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں. یہ کوئی آسان چیز ہے؟ آپ سوچیں ان مریضوں کو جو کتنی تکلیف سے جو کڈنی کے پیشنٹس ہوتے ہیں اور وہ پاس بھی نہیں کر سکتے اپنا سارا، اگر وہ یورین کرنا چاہیں، کتنی تکلیف دہ چیزیں. اور ہم اللہ سے کن کن چیزوں پہ پریشان ہیں کہ ہمارے پاس فلانی چیز نہیں ہے. دنیا کی بیسیکلی
وہ اشیاء جو کہ صرف ایک معدنی چیزیں ہیں جو کہ ختم ہی ہو جانی ہیں. تو ہمیں انشاءاللہ آج سے شکر گزار بننا ہے. یاسمین سوری آپ کچھ کہہ رہی ہیں، پھر میں آگے چلتی ہوں. جی یاسمین. جی اچھا. میں ایک بات شیئر کرنا چاہ رہی تھی، جیسے ابھی ناشکری پہ تھا، تو جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، انہوں نے بھی اپنے جو بہو سے کہا تھا کہ اسماعیل آئیں تو ان سے کہنا چوکھٹ بدل لیں. جی تو وہ بالکل. بھی وجہ یہی تھی نا کہ وہ ناشکری ہوتا میاں کے مطلب وہ بہت گلے شکوے کر رہی تھی وہ، تو جی جب آپ نے یہ کہا تھا جی آپ بالکل، آپ نے یاسمین بہت اچھی بات شیئر کی ہے. ہمیں اپنی اصلاح کرنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے ناشکری بیوی صرف شوہر کے لیے ٹربل نہیں ہوتی، وہ بچوں میں کیا ڈال رہی ہوتی ہے، جی بالکل کیا ڈالتی ہے وہ، اور وہی چیز بچے لے کے پیدا ہوتے ہیں. اور پیدا اگر ہوتا آج میں ناشکری ہوئی، ہم ناشکری ہوئے، تو میری بیٹیاں، میرے بچے کیا سیکھیں گے مجھ سے کہ ہر وقت ہسبینڈس کو کمپلین کرنا، رائٹ؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی ہمیں شکر گزار بنائے. ہم ابھی عمرے پہ تو نہیں جا رہے، لیکن آج ہم اللہ کا بیٹھ کے شکر ضرور ادا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، نیکسٹ پہ آتی ہوں. ایک اور نازش میں تھوڑا سا شیئر کر دی، میں سوچ رہی تھی کہ جتنی بھی ہماری حاجتیں ہیں نا، اس پہ جتنی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں وہ الحمدللہ ہی سے شروع ہوتی ہیں، اگر ہم ہاں غور کریں. کتنی اچھی بات ہے، ماشاء اللہ. پتہ ہے تدف الحمدللہ کی تسبیح اس کو دل سے پڑھو، صرف ایسے نہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اور اس میں جو آپ سانس باہر آتی ہے نا ہا کے مخرج پہ، ایسا لگتا ہے واقعی آپ اللہ کو، جب آپ صحیح سے اس کو الحمدللہ کو بولو گے نا، وہ جو ہے کا مخرج ہوتا ہے، تو آپ دیکھیے گا کہ کیسی فیلنگز ہوتی ہیں اس کے اندر. چلیں نیکسٹ پر آتے ہیں، گرو یور سیلف. یہ یاد رکھیے گا، اس وقت ہم اپنی ٹیک کیئر کر رہے ہیں، اپنے آپ کو صحیح کر رہے ہیں. اور یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کبھی اپنے آپ کو نہ روکیں آگے بڑھنے سے. کسی بھی طرح اپنے آپ کو گرو کرتے رہیں، بڑھاتے رہیں، کبھی اسٹاپ نہ کریں. چاہے آپ قرآن سمجھتے ہیں، پڑھتے ہیں کلاسز کے تھرو، آپ ٹیچ کرتے ہیں، آپ جاب کرتے ہیں، آپ کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیجئے، کمیونٹی کالج چلی جائیے. میں نے یہاں پہ ہر طرح کی چیزیں ایکسپیرینس کی ہیں. اور اور جب میں کمیونٹی کالج بھی جاتی تھی، ظاہر ہے یہاں پہ میں ڈائریکٹ یونیورسٹی تو نہیں جا سکتی تھی. اب سوچیں وہاں سے بھی میں اتنا کچھ لے کر آتی تھی اور میں اپنے بچوں سے شیئر کرتی تھی. اس سے مجھے پتا چلا اس دنیا میں چل کیا رہا ہے، یہاں کا ایجوکیشن اسٹائل کیا ہے. ہم اپنے آپ کو کیوں روک دیتے ہیں؟ آپ پاکستان سے اگر ایک انٹر کلاس پڑھ کے بھی آئی ہیں یا ہائی اسکول کر کے آئی ہیں، جب بھی آپ کمیونٹی کالج جا سکتی ہیں. آپ کچھ نہ کچھ آپ کے ہاتھ میں بکس ہونی چاہیے. اور الحمدللہ میرے بچوں نے ہمیشہ میرے ہاتھ میں کتابیں دیکھی ہیں، چاہے وہ دین کی تھیں یا دنیا کی. الحمدللہ. اس سے کیا ہوتا ہے آپ بتائیں، اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے، آپ بات کر سکتے ہیں، اپنے بچوں سے ڈسکس کر سکتے ہیں. ہمارا یہ جو سیڈ موڈ ہے نا، اس کے ایک پیچھے یہ بھی وجہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو گرو کرنا چھوڑ دیا ہے. کسی بھی طرح آپ کو دنیا کا پتہ ہونا چاہیے. صبح اٹھ کے میں سب سے پہلے نیوز پڑھتی ہوں، سب سے پہلے. آج میری کلاس تھی پھر بھی میں نے نیوز پڑھی، مجھے دنیا کا پتہ چلے. ہم قرآن لیتے ہیں، قرآن سکھائیں لوگوں کو، اس سے آپ بہت زیادہ لرن کریں گے. صرف پڑھنے سے نہیں، پڑھانے سے جتنا آپ لرن کرتے ہو اتنا آپ پڑھنے سے بھی نہیں لرن کرتے، رائٹ؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ ہم کیوں اپنے آپ کو گرو نہیں کرتے؟ پرابلم بتائیے. جی کون بتائے گا کیوں ہم گرو نہیں کرتے؟ کسی کو پتہ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے. ایکسیلنٹ جواب. ہم اپنا کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں، رائٹ؟ میں کہتی ہوں آپ والنٹیئر ورک کر لو، امریکن جگہوں پہ، ہاسپٹلس میں. آپ یقین کرو جب آؤ گے آپ کے پاس بہت کچھ ہوگا بتانے کے لیے، آپ نے بہت کچھ سیکھا ہے. آپ کے پاس ہسبینڈ اور بچوں سے باتیں کرنے کے لیے یا پیرنٹ سے بات کرنے کے لیے فضول گھریلو سیاست نہیں ہوگی. یہ نہیں ہوگی کہ فلانا کیا کیا ہو رہا ہے، اس کے یہاں کیا ہو گیا، ان کے یہاں کیوں لڑائی ہو گئی. آپ کے پاس دنیا کی بھی نالج ہوگی. تو آپ کسی بھی ایج پہ ہو، میں کہتی ہوں اگر آپ جاب نہیں کر سکتے آپ کمیونٹی کالج میں ایڈمیشن لے لو. آپ ایک کلاس لے لو، ہفتے میں 2 کلاسز لے لو، بٹ کچھ نہ کچھ لرن کرو. آن لائن کلاسز لے لو، ٹھیک ہے؟ اور ایک اور مسئلہ، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے.
اس لیے ہم اپنے آپ کو گرو نہیں کرتے، اس لیے ہم یونیورسٹیز نہیں جانا چاہتے، کالج نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہم کلاسز نہیں لیتے، اس لیے ہم فل اسٹوڈنٹ نہیں بنتے. ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. ٹائم ہمارے پاس بہت ہے. ساری بات یہ کہ ہم اپنے آپ کو اسکیجول صحیح نہیں کرتے. ہمارا کوئی اسکیجول ہی نہیں ہے. عجیب حلیے میں اٹھتے ہیں صبح انفریش، جب دل چاہتا ہے سو جاتے ہیں، جب دل چاہتا ہے رات کو 2 بجے سوئیں، رات کے 1 بجے سوئیں، رات کے 3 بجے سوئیں، صبح جب دل چاہے اٹھ جائیں. یہ کوئی زندگی تو نہیں ہوتی نا. اپنی زندگی کو اسکیجول کریں. آپ دیکھیے، آپ ایک دن صرف ایسا گزار کے دیکھیں جس کو آپ نے اسکیجول کیا ہوا ہو. آپ شام کو، رات کو اتنی سیٹسفائیڈ ہوں گی اپنے آپ سے. یہ جو آپ کی ڈپریشن ہے نا، یہ ختم ہو جائے گی. اپنے آپ کو اسکیجول کرنا سیکھیں کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا میری پرائرٹائز ہیں. اپنے یہ آپ دیکھیں کہ کیا چیز آپ کے لیے لائف کی سب سے امپورٹنٹ چیزیں ہیں، رائٹ؟ اس کے علاوہ آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو گرو کر سکتے ہیں. کون بتائے گا؟ جی، گرو ہمارا کرنے کا. جی امارا بتائیے. جب بھی کوئی آپ سکسیس دیکھتے ہیں، وہ الحمدللہ سارے انڈیویجولس دیکھتے ہیں، تو اس پہ خوش ہونا چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ دعا کر لینی چاہیے کہ اللہ مجھے اور دے اور مجھے اس وقت بھی تھامنا. بالکل، الحمدللہ. جی نسیمہ آپ بتائیے. اور جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میرے ابو جی نے مجھے سکھایا تھا، ہمیں سکھایا تھا کہ ٹو ڈو لسٹ ضرور بنانی چاہیے اپنی. تو جی وہ ہمیشہ بناتے تھے، تو وہ بنانے سے بہت ایزی ہو جاتی ہے لائف. اگر آپ رات میں بنا لیں اگلے دن کے لیے، یا صبح میں بنا لیں کہ مجھے کیا کیا کام کرنا ہے. جی اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ سوشل میڈیا چھوڑتے ہیں، اپنا فیس بک اکاؤنٹ چھوڑ دیں، یا مطلب یہ چیزیں چھوڑتے ہیں، آپ کے پاس اتنا سارا ٹائم ہوتا ہے کام کرنے کے لیے. وہ سب سے بڑی چیز ہے جو چھوڑنے کی جی ضرورت ہے ہمیں. بالکل. ہم نے اپنی لائف، ہم نے ٹائم حد سے زیادہ ضائع کرتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ بالکل ہم رانگ کہتے ہیں. اور ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم اپنے وقت کو 24 گھنٹے کو کیسے گزاریں. جی سائمہ آپ بتائیے. پھر ایک اور بات جو سوری جی سائمہ، پھر صدف. جی جی، سائمہ. ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ہم اگر صرف دین کی نالج حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ایک ہی سمت میں جا رہے ہوتے ہیں، لیکن استاذہ بھی کہتی ہیں ڈفرینٹ چیزیں، تو ڈفرینٹ بکس ریڈ کرنی بہت ضروری ہیں. اور جی جیسے کہ ابھی میرا بہت ٹائٹ اسکیجول ہوتا تھا اپنی قرآن کی کلاسز کے ساتھ بھی، لیکن میں نے ایک ڈفرینٹ کورس جوائن کیا. تو لائف میں کچھ نیا بھی ایڈ کرنے سے آپ کے موڈ پہ بہت بہترین اثرات ہیں. ایکسلنٹ سائمہ، بہت اچھے. اور پتہ ہے اپنی زندگی میں آپ کی 3 چیزیں بس بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے بعد اپنی باقی چیزیں ایڈ کریں جو فضولیات ہم کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ باقی چیزیں حرام ہیں، ٹھیک ہے، آپ سوشل میڈیا سے اچھی چیزیں بھی دیکھتے ہیں. سب سے پہلے آپ کی ذات، اس کے بعد آپ کے گھر، جس میں آپ کے بچے ہیں، آپ کے ہسبینڈ ہیں، اس میں ایک پیسفل خوشگوار ماحول، رائٹ. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کہ ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں. ان 3 چیزوں کے بعد اپنے ٹائم کو دیکھیں. اگر وہ بچتا ہے تو آپ ان چیزوں میں جائیں کہ ٹھیک ہے میرے پاس بہت ٹائم ہے، لیکن اپنی کیئر کرو. جی اپنی صدف بولیے. جی ایک اور بات یہ بھی ہے نا کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی اسکل دی ہے. اس اسکل کو ہاں پہچانے کہ آپ کو اللہ نے کیا ایسی صلاحیت دی ہے جس میں آپ گرو کر سکتے ہو. ہمیں ایکسلنٹ. ساری زندگی یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے ہمیں یہ اسکل دی ہے، تو ہاں ہم اس پہ ورک آؤٹ کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ صدف، یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا پوائنٹ بتایا. یہ بھی بالکل ماریا. صحیح ہے. نازش ہر کوئی بول مجھے نہیں بھی ایک سکتا. چیز ایڈ کرنی تھی. جی ماریا، پھر آمنہ. جی جی ماریا. میں یہ بس بتانا چاہی تھی کہ جیسے سائمہ نے بولا ہے نا کہ لائک بک، کوئی آپ کو نا کوئی بک پڑھنی چاہیے، تو ہم نے اپنا 4-5 دوستوں کا ایک فرینڈ کا وہ بنایا ہے. تو ہم نا لائک ہر مہینے یا ایوری ادر مہینے ہم ایک بک پڑھتے ہیں، اور ہم ہر ویک اس کا نا چیپٹر ریویو کرتے ہیں. جیسے آج کل ہم لوگ پڑھ رہے ہیں ہاؤ ٹو لوز اے برکہ ان یور لائف. وہ برکہ کے بارے میں بک ہے، وہ بہت اچھی. اور ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ایک چیپٹر پڑھتے ہیں، اور پھر جا کے نا زوم پہ نا ہر ہفتے ہم بات کرتے ہیں اس پہ نا 1 گھنٹے کی کلاس کرتے ہیں اپنی. بہت اچھی بات ماریا. واقعی ابھی جو میں فرینڈس کی بات کرنے والی ہوں، اس میں یہ آپ کا پوائنٹ بالکل فٹ بیٹھتا ہے. جی آمنہ آپ بولیے. سمیہ. جی میں یہی بات کرنے والی تھی کہ سوچا یہی جاتا ہے کہ جیسے مطلب اگر ہم نہیں کچھ کر پا رہے تو ہم مطلب اس کو نا تھوڑی جسٹیفیکیشن اور دیتے ہیں. لیکن مجھے یہ ایک حدیث یاد آئی اس کے اوپر
کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ احرص علی ما ینفعک، کہ ہر وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرو جو تمہیں نفع دے، وستعین باللہ، اور اللہ سے مدد مانگو، ولا تعجز، اور سستی نہ کرو۔ بہت اچھے، بالکل الحمدللہ، کوشش کریں۔ بالکل کسی نے صحیح بات بولی کہ ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ابھی میرے سامنے اتنی اچھی اگزامپل تھی، سوری میں ان کا نام بھول گئی، ورنہ میں ان سے یہاں بولتی اگر وہ ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا بیٹا 22-23 ایئرس کا میڈیکل اسکول گیا، اور وہ اب اس کے ساتھ ریزیڈنسی کر رہی ہیں، اور میں ان سے ملی اور میں نے ان کو اتنا اپریشیٹ کیا کہ اپنے آپ کو انہوں نے جو زندگی تھی اس وقت ضرورت تھی بچوں کے لیے، انہوں نے کیا، بچوں کے لیے ٹائم لگایا، پیرنٹس کو ضرورت تھی، گھر کو ضرورت تھی، اور اب وہ ریزیڈنسی کر رہی ہیں ماشاءاللہ، جہاں ان کے بیٹے کو میڈیکل اسکول میں ملا وہیں وہ ماشاءاللہ خود ریزیڈنسی کر رہی ہیں۔ نوشین، آپ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو یہ نہ سوچو کہ میں نہیں کر سکتی۔ یہ پتہ ہے ہماری اس وقت ڈپریشن کی ایک کمپلیکس ہو گیا ہے، ہم سمجھتے ہیں ہم کچھ نہیں، ہم انسائڈ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں ہم، لیکن ایکچولی ہمارے اندر یہ ایک ہے کمپلیکس کہ نہیں اب مجھے کچھ آتا نہیں ہے، مجھے کمپیوٹر ہی نہیں آتا، رائٹ؟ تو گرو کرتے رہو اپنے آپ کو۔ اور جو ابھی انہوں نے بات بولی تھی، کس نے بولی تھی میں بھول گئی، سائمہ نے شاید، رائٹ؟ کہ بک صرف دین کی ایجوکیشن نہیں، دنیا کی ایجوکیشن کی بکس بھی پڑھو، وہ بھی آپ کو بہت کچھ سکھاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیں نوشین آپ نوشین جی، آگے چلتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ زندگی میں نا کوئی نہ کوئی ہابی ضرور اپنانی چاہیے، جی کیونکہ میں پڑھ رہی تھی سروے کہ جو لوگ اپنی ہابیز میں مصروف رہتے ہیں نا، وہ زندگی کے مطلب جو بھی ان کی زندگی کی سٹیج ہوتی ہے اس میں ان کو ڈائمینشیا اور انگزائٹی اور ڈپریشنز نہیں جی ہوتے، کیونکہ بالکل، وہ مصروف رہتے ہیں۔ ان کا ایکچولی دماغ کا تعلق ہی یہی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کسی بھی پازیٹیو چیز میں ہاں آکیوپائیڈ رکھیں۔ بالکل صحیح، جزاک اللہ خیر۔ سمیہ جی جی سمیہ بولیے۔ جی، میں صرف ایک پوائنٹ ٹپ ایڈ کرنا چاہوں گی کہ جیسے آپ نے کہا نا کہ اسکیجول بنائے، تو اسکیجول بنانے کا بھی ہمیں ایسا لگتا ہے نا جیسے ٹائم نہیں مل رہا، تو مجھے جی لگتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ سب سے زیادہ جو جڑ ہے نا اس چیز کی، خرابی کی، وہ یہ ہے کہ فون بہت زیادہ یوز کر جی رہے ہوتے ہیں ہم۔ فون، تو اگر ہم فون کو چارج پہ لگا دیں یا چارج والی جگہ ہی پہ رکھیں نا، جیسے پہلے فون ہوتا تھا سائڈ ٹیبل یا کہیں پڑا ہوا اور وہیں ہوتا تھا، تو جب ہم اس کو ادھر رکھ دیں اور اپنے ذہن میں سوچنے کہ اب ہم نے اس کو فون کو ایز اے فون یوز کرنا ہے، تو بہت زیادہ ٹائم ہمارے پاس دن میں ہوتا ہے، جی ہم ریئلائز۔ بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر۔ تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں، ایکسرسائز اینڈ بیوٹیفائی یور سیلف۔ مجھے ہم عورتوں سے یہ بھی بہت گلہ ہے، اب خاص طور پہ جو دین پڑھ لیتے ہیں، ہم چھوڑ ہی دیتے ہیں اپنے آپ کو۔ آپ سوچو اللہ تو خود خوبصورت ہے، اور وہ کہتا ہے مجھے خوبصورتی ہی پسند ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات دیکھو، اگر میں اس کو آج کے ورڈ میں استعمال کروں تو واقعی ان کے پاس اپنا ایک بیوٹی باکس ہوتا تھا جس میں ان کا تیل، ان کی خوشبو، ان کا مسواک، ان کا کنگا، ان کے بال ہر وقت بنے رہتے تھے، سمٹے ہوئے رہتے تھے، جس سے ہم کہتے ہیں نا جیل لگا کے۔ آپ سوچو ان کے کپڑوں پہ آج تک کوئی سٹین نہیں ہوتا تھا، اور یہ صرف باہر کا حلیہ نہیں ہوتا تھا، ان کے گھر کا حلیہ۔ اور یہ جو ایکسرسائز ہے نا، یہ تو اتنی امپورٹنٹ ہے، میں اکثر لوگوں سے بولتی ہوں، خاص طور پہ اسٹرینتھ ایکسرسائزز۔ ہم کیا کرتے ہیں، بس واک کر لی کافی، آپ کو اندازہ نہیں وقت اتنی تیزی سے گزر جاتا ہے۔ اور اگر ہماری، آپ سوچو کہ اگر ہم فٹ نہیں ہیں، ہماری باڈی میں درد ہے یا پرابلمز ہیں، آپ کیا عبادات کرو گے، کیا انجوائے کرو گے، کیا گھومو پھرو گے، کیا لوگوں سے ملو گے، کیا دعوتیں کرو گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ۔ تو اس وقت سے پہلے جو ایک حدیث بھی ہے نا کہ بیماری سے پہلے شفا کو انجوائے کرو، اس سے پہلے کہ بیماری آئے تمہیں اپنی اس لائف کو انجوائے کرنا چاہیے، اس کو صحیح رکھو اپنی صحت کو، رائٹ؟ تو ضرور اپنی زندگی میں اپنے آپ 7 ڈیز نہ صحیح، آپ 5 ڈیز، آپ 4 ڈیز، آپ کہیں جم، لیڈیز جم ہے ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ مسجد کے اندر جو ہمارے قریب لوگ ہیں، ہماری مسجد نے اپنا ایک لیڈیز کا ایریا بنایا ہے، جم ہے وہاں پہ۔ ہم لوگ اتنے لکی ہیں ماشاءاللہ، لوکل لوگ، کچھ نہیں تو آپ آن لائن، اب تو زوم پر کلاسز ہونے لگ گئے ہیں، آپ فرینڈس مل کے کر لو۔
لیکن یہ بھی اتنا مزہ آتا ہے، مطلب ایکسرسائز کرنے میں بھی، میں بھی جب جاتی تھی اپنی لوکل ایریا میں، یا اب میں زوم پر کر رہی ہوں، آپ اس میں بھی اتنا مزہ آتا ہے، آپ وہ جو 45 منٹ گزارتے ہیں اس میں بھی اتنی مزے کی باتیں ہوتی ہیں، رائٹ، ایک دوسرے سے باتیں جو کی جا رہی ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ کمنٹس، اس سے بھی آپ خوش ہوتے ہو، اور بعد میں آپ اتنا ہیپی فیل کرتے ہو کہ آپ نے کچھ اچیو کیا اپنے لیے، اور آپ تھوڑے دنوں میں اندازہ لگو گے کہ جو آپ کہتے ہو نا آپ تھکنے لگ گئے ہو، آپ کے اندر سے وہ لفظ ختم ہو جائے گا۔ تو پلیز اپنے آپ کو آپ صحت مند رکھیے، اور یہ جو اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا ہے نا، آپ سوچو یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے۔ اپنا ہیئر کٹ لیا کرو، فیشیل کروایا کرو، کلر کروایا کرو بالوں میں، یہ کوئی چیز حرام نہیں ہے، اچھے کپڑے پہنو، کوئی چیز حرام نہیں ہے۔ حرام وہ غلط اس وقت ہوتی ہے جب ہم لمٹس کراس کرتے ہیں، آپ سب کو اس لمٹس کا پتہ ہے، تو ہم کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ اگر ہم حجاب لے رہے ہیں تب ہمارے بال نہیں کٹیں گے، آپ دیکھیں کہ میں جس دن اپنا ہیئر کٹ لے کر آؤں یا کلر کروا کے آؤں تو میرا پورا دن اتنا ہیپی گزرتا ہے، کیونکہ ہر کوئی مجھے گھر میں اپریشیٹ کر رہا ہوتا ہے، رائٹ؟ تو بلکہ میری اپنی سسٹر ہی ہے، مجھے اتنا اچھا لگا، ایوری فرائیڈے وہ ایسے تیار ہوتی ہے جیسے اسے کہیں باہر جانا ہو، اپنے بال اسٹریٹ کرے گی، میک اپ کرے گی، جولری پہنے گی، اچھے کپڑے پہنے گی، اور ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھو کہ اگر ہم اچھے لگ رہے ہوں، آپ خود سوچو، اگر ہم اچھے لگ رہے ہوں، ہمیں کوئی اپریشیٹ کرے، ہم کتنا خوش ہوتے ہیں نا، تو یہ چیزیں ہمیں خوشی دیتی ہیں۔ ہماری اگر فگر صحیح نہیں رہے، یا ہماری اسکن صحیح نہیں رہے، ہمارے بال صحیح نہیں ہے، ہمارے کپڑے صحیح نہیں ہے، کون ہمیں اپریشیٹ کرے گا؟ تو اپنے آپ کو ایسا بناؤ، اللہ خود خوبصورت ہے، اسے خوبصورتی پسند ہے۔ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی اگزامپل کبھی میرے مائنڈ میں آتی ہے، ہم سوچتے ہیں نا اب شاید بننا سورنا ہی حرام ہو گیا، آپ سوچیں جو سورۃ نوح میں جو واقعہ ہے، سورۃ نوح ہی ہے نا جو مجھے یاد پڑ رہا ہے، رائٹ، کہ اس میں جب وہ جو ان پہ جو الزام لگایا گیا تھا، پوری ایک سٹوری ہے، رائٹ، تو اس کے پیچھے واقعہ کیا تھا کہ وہ اپنی سسٹر سے ایک ہار بورو کر کے لے کے گئی تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ٹریول کر رہی ہیں، تو بیسیکلی انہیں ٹریول میں بھی تیار ہونا تھا، اور سارا ہوا یہ کہ ان کا وہ ہار گم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ بچھڑ گئیں باقی لوگوں سے، اور وہ پورا قافلہ چلا گیا۔ اگر آپ سوچیں، ہم ٹھیک ہے اسٹوری میں بہت ساری چیزیں، یہ بھی تو ایک چیز ہے کہ آپ دیکھو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلی، اور پوری تیاری کے ساتھ کہ میں تیار بھی ہوں گی، میں جولری پہنوں گی، ہار پہنوں گی، رائٹ؟ تو اگر ٹھیک ہے ہم حجاب لیتے ہیں یا کچھ ہے، لیکن آپ دیکھیں لیڈیز کی محفلیں ہوتی ہیں یا آپ گھر میں ہوتی ہیں، تو اپنے آپ کو اچھا خوبصورت بنائیں، اس کے لیے کوشش کریں، ٹھیک ہے؟ اور آپ دیکھیے گا جب آپ کے لوگ تعریف کریں گے آپ کا خون بڑھ جائے گا، آپ پورے دن ہنستے رہیں گے، بلکہ آپ سب کو سنائیں گے بھی، اپنے ہسبینڈ کو، دیکھو آج میری فرینڈ میری بالوں کی تعریف کر رہی تھی، میرے کپڑوں کی تعریف ہو رہی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز بھی ہمیں ڈپریشن سے نکالتی ہے۔ السلام نازلی علیکم ناصر، سائمہ۔ نازلی نازلی اینڈ دین سائمہ، جی بولیے۔ جی نازش، میں یہ بتانا چاہتی ہوں، نازلی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہمیں، سوری، نازلی کی ہمیں آواز نہیں آ رہی، سائمہ آپ بولیے۔ او سوری، میں یہ بتا رہی تھی کہ ہم جب سب سے پہلے انیٹمی کی کلاس جاتے ہیں تو پہلا سینٹنس سیکھتے ہیں جو اب تک یاد ہے، مسلز آر میڈ فار موونگ، اس لیے خواتین آپ موو کریں، آپ کہتی ہیں کہ یہاں درد ہو رہا ہے میں کیسے موو کروں، نہیں آپ موو کریں، وہ درد چلا جائے گا، جو اسٹفنس شروع ہوتی ہے نان موومنٹ سے تو وہ چلی جاتی ہے۔ آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں نانی دادی کبھی چیئر پہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھی، کبھی بھی نہیں، وہ اوپر نیچے اٹھک بیٹھک کرتی تھی، ان کے جوائنٹس بہت اچھے تھے۔ اور دوسری چیز جو ہم ایکسرسائز کرتے ہیں نا، صرف مسلس پہ نہیں افیکٹ ہوتا، لیکن اوور آل ہمارے اینڈوکرین سسٹم جو ہارمونز ہوتے ہیں، ایپینیفرین، سب جو ہیں ایسے فلو آؤٹ ہوتے ہیں کہ یو فیل ہیپی، وہ ورڈ ہے ایگزوبرنٹ، دیٹس ہاؤ یو فیل۔
تو عورتیں آپ پلیز کہیں بھی درد ہو آپ اٹھیں, اس کو مساج کریں کسی گرم چیز سے, کچھ نہیں تو آلیو آئل سے, اور واک کریں اینڈ موو یور مسلس, جی اسٹرینتھننگ ایکسرسائزز, اور اس کو ان کو اسٹرینتھن کرنا, لمبا کرنا, وہ کریں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ سرور ڈاکٹر نازلی جی. ہم آگے چلتے ہیں اس کے بعد سرور انشاءاللہ. نوشین. ہاں میرے خیال میں ابھی ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے, نیکسٹ میں آپ بولیے گا یہ والا پوائنٹ. اور چوتھا پوائنٹ ہے کنیکٹ ود فیملی اینڈ فرینڈس. یہ چوتھا پوائنٹ ہے. یہ سارے پوائنٹ ہمیں اپنی زندگی میں لانے ہیں. آپ دیکھ پتہ ہے اپنے یہ جو بہت زیادہ جمگھٹا ہم لوگوں کا لگاتے ہیں نا, یہ ہمارے, میں ابھی جو ہمارا نیکسٹ لیسن ہے یہ ہمارے دلوں کو نا سخت کر دیتا ہے. کیونکہ کیا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں میں, کوئی کیسے مزاج کا ہے, کوئی آپ کو ٹیز کر رہا ہے پھر آپ دل پہ لگا رہے ہیں, کسی سے آپ کچھ سیکھ رہے ہیں, کسی سے تو اچھے لوگوں کو پک کریں چاہے وہ کم ہیں, اور ان کے گرد رہیں, ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کریں. مجھے جو لگا خاص طور پہ جو ہم لوگ پاکستان اور انڈیا سے اپنے کنٹریز کو چھوڑ کے آئے نا, ہماری ایک انزائٹی کی, ہماری لونلی نیس کی, ہمارے سیڈ رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ, میرے پاس تو بہت ساری ایسی کالز آتی ہیں نا, اور میں کتنی عورتیں اس وقت میڈیسن پر ہیں, اس کی ایک بہت بڑی وجہ لونلی نیس ہے. ہمارے پاس لوگ تو ہیں لیکن ان لوگوں میں ہم صرف وقت گزارتے ہیں, انجوائے نہیں کرتے ان سے ہمیں خوشی محسوس نہیں ہوتی. خاص طور پہ ہمارے اپنے رشتہ دار نہیں ہیں جو خونی رشتے ہوتے ہیں, ہماری بہن بھائیوں کا ہونا, یا مطلب ایسے رشتے نا جن کو پہ آپ کھول دیتے ہیں, اپنا دل کھول کے بیان کرتے ہیں اپنی باتیں. اور جب آپ اپنا آپ کسی سے ہر بات شیئر کرتے ہو نا, وہیں آپ کو سکون ملتا ہے, اور ایسے رشتے یہاں پہ ہے ہی نہیں. تو اگر آپ بہت لکی ہو, اگر آپ کے ایسے رشتہ دار موجود ہیں تو ان کے ساتھ وقت گزارا کرو, ان سے بات کیا کرو. بہت بڑا جمگٹا لوگوں کا مت لگاؤ اپنے ارد گرد, ورنہ چند ایسے فرینڈ بنا لو, ایک یا دو, ان کے ساتھ کافی پہ جاؤ, واک کرو, ان کے ساتھ جم جایا کرو, ان کے ساتھ شاپنگ کیا کرو, ان کے ساتھ فیشل کروانے جاؤ. آپ کو یہ ٹپس آپ دیکھیے, آپ یہ کر کے دیکھیے. ایک دو فرینڈس کو صرف پک کریے جن سے آپ اچھی چیز لرن کرتے ہیں, جو واقعی سنسیئر ہیں, اور پھر آپ ان کے ساتھ وقت اسپینڈ کرو. یہ جو لونلی نیس ہے نا, اس نے ہمیں بہت ڈپریشن میں ڈال دیا ہے. ہمارے اپنے نہیں ہیں یہاں. آپ سوچو کبھی بھی ہم بہنوں کے ساتھ ملتے ہیں, ہم ہر چیز شیئر کرتے ہیں, اور اس کے بعد دیکھو ہمارا چہرہ بھی ایسا خوش ہو رہا ہوتا ہے جیسے لگتا ہے ہمیں پتہ نہیں دنیا کی کون سی نعمت مل گئی, کتنا بڑا خزانہ مل گیا. تو ہم واقعی ہمارے پاس کوئی چوائس بھی نہیں, لیکن ایک دو فرینڈز ایسی ضرور بناؤ جو آپ کے واقعی سنسیئر فرینڈز کی لسٹ میں ہیں, اور ان کے ساتھ ہر ہفتے نہیں تو ایوری 2 آورز ویک کے بعد ان کے ساتھ جایا کرو, گھوما کرو. ٹھیک ہے جی, اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ جی اچھا نہیں, چلیں نیکسٹ آتے ہیں پھر. آپ آخری پوائنٹ. نوشین میں کہنا چاہتی ہوں 2 باتیں ہیں اس میں کہ میں نے دیکھا ہے, اور سروے بھی ہے کہ ایک سیکنڈ, سروے بھی ہے کہ جو لوگ بہت زیادہ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے نا, تو وہ بھی مطلب اکیلاپن محسوس اس لیے بھی کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا ہے کہ وہ پھر زیادہ تر کتے اور بلیاں پالتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں سے نہیں ملنا چاہتے, بالکل نان یہ سوشل ہو آپ رہے نے ہیں. تو ورڈ یہ بھی سنا, ہوم سکنس. ہوم جی سکنس کا ورڈ ہی کیوں پیدا ہوا کہ جب ہم بہت دنوں تک فرینڈس اور رشتہ داروں سے دور رہتے ہیں نا, تو آہستہ آہستہ ہم ہوم سکنس ہو جاتے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ چیز پیدا ہو گئی ہے نا, تو آپ کا مطلب ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو ٹریٹ کرنا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے, انزائٹی ہوتی ہے لوگوں سے ملنے کے نام سے, دل نہیں چاہتا باہر نکلنے کو, یہاں تک کہ یہ بھی دل نہیں چاہے گا کہ گروسری کرنے جاؤ, بس دل ہی نہیں چاہے گا گھر سے نکلنے کو. رائٹ؟ تو آپ سوچو جب آپ ایسی صورتحال پہ پہنچ گئے ہو تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یو آر ناٹ ہیلدی. اپنے آپ کو صحیح کرنا ہے مجھے. ٹھیک ہے, تو ایک دو, میں یہ نہیں کہتی, میں اس چیز کے بہت خلاف ہوں کہ ہم بہت لوگوں میں رہیں, پتہ نہیں, لیکن اچھے لوگوں میں ضرور رہیں, ان کو اپنے سے قریب ضرور رکھیں, ان سے بات کریں,
ٹھیک ہے؟ آپ دیکھیے کہ آپ اچھے لوگوں سے بات کر کے فون بند کرتے ہو، آپ کتنا خوش ہوتے ہو، اور دوسرا آپ کسی ایسے سے بات کر لو جو اپنی پتہ نہیں دنیا کی جہاں کی ایک اپنی ایسی باتیں بتا رہا ہے کہ جس میں ایک شو آف کرنا یا بڑائیاں بیان کرنا، آپ کا دل خوش تو نہیں ہوتا؟ تو اچھے لوگوں کو دوست بناؤ۔ اور پھر لاسٹ پوائنٹ کہ اگر پتہ ہے کہ غلط ہو تو گناہ کو چھوڑ دو، گناہوں کو چھوڑ دو، یہ بھی ہمیں بہت زیادہ انزائٹی دیتا ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے ہم غیبت کرتے ہیں، اگر ہمیں پتہ ہے ہم جھوٹ بولتے ہیں، کہاں، اور اگر غلطی ہو جائے تو اللہ تو معاف کرنے کو تیار ہے، لیکن جان پوچھ کے اگر ہم کر رہے ہیں تو ان گناہوں کو چھوڑ دو۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو سلف ہوتے تھے نا ہمارے، سلف ہوتے ہیں جو کہ صحابہ اکرام کے بعد کے نیک لوگ جو ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ہمارے گھروں میں کوئی پریشانی آتی تھی نا تو ہم سوچتے تھے کہ ہم سے سنت کیا چھٹ گئی، کیا سنت چھٹ گئی۔ سوچو آج ہم اس وقت پر ہیں کہ ہم تو فرض چھوڑ دیتے ہیں، ہم اتنے گناہوں میں، رائٹ؟ تو اگر کوئی چیز حرام ہے، گناہ ہے، اس سے ایوائڈ کرو، اگر وہ ہو گیا ہے تو اس پہ استغفار کرو، رائٹ؟ تو میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں اس سے کہہ رہی تھی یس، واقعی اللہ سے میں بہت محبت کرتی ہوں، رائٹ؟ ہم ایک عام سی بات کیا، وی لو اللہ، رائٹ؟ آئی لو اللہ۔ تو اتنی اچھی بات کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں اللہ سے یہ اقرار کرنا کہ اللہ آئی لو یو، ویری ایزی، لیکن اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا یہ بہت مشکل کام ہے۔ اللہ سے محبت کرنی ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے لیے اپنی انا کو بریک کر دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اور پھر اس میں بھی آپ دیکھو گے کہ آپ اپنے آپ کو بہت سیٹسفائڈ پاؤ گے۔ آپ دیکھو جو سن ہوتے ہیں نا، یہ میں پکچر مجھے بڑی اچھی لگی تھی کہ یہ بالکل ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے ایک پانی آپ نے دیکھا ہے بالکل خاموش ہے، اور اس میں آپ ایک ڈراپ پانی کا اوپر سے ایک ڈراپ ڈال دو، بالکل خاموش پانی میں آپ گلاس آف واٹر لیں اور اس میں آپ دیکھیے کہ آپ اوپر سے ایک ڈراپ پانی کا ڈالو، کیا ہوگا؟ پورا پانی اوپر سے ہل جائے گا۔ تو یہ جو گناہ ہیں یہ ہمیں صرف نہیں ہلاتے، ہمارے گھر تک کو ہلا دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں ایک ہی تو غلطی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب ہم اللہ کے آگے اپنے آپ کو، اپنی انا کو بریک کر دیتے ہیں نا، اور صرف وہ کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں، تو آپ دیکھیں ہمارا ہر مشکل آسان ایسی ہو جاتی ہے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستہ کھولا۔ جو آج ہم انزائٹی ڈپریشن کا اس لیے بھی شکار ہیں نا، یہ کام نہیں ہو رہا، وہ کام نہیں ہو رہا، یہاں پھنس گئے، جاب صحیح نہیں ہے، بچے صحیح نہیں ہیں، شوہر صحیح نہیں ہے، رائٹ؟ تو گناہوں کو چھوڑیں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ وہ کریں گے جو اللہ چاہتا ہے، تو آپ دیکھیں ہمارے راستے بھی کیسے کھلیں گے انشاءاللہ۔ جی، اس میں کوئی کچھ کہنا چاہے گا نمبر 5 پوائنٹ میں؟ جی نوشین، جی نوشین بولیے۔ گناہوں سے یہی پڑھا ہے کہ گناہ جو ہوتے ہیں نا وہ ایک بوجھ کی طرح ہوتے ہیں، اور یہ جو بوجھ ہے نا، ظاہر ہے اگر انسان کسی پہاڑی پہ چڑھتا ہے اور اپنے پیٹھ پہ اگر کوئی بوجھ لے کے چڑھتا ہے تو اس کے لیے چڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح آن دا ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا، ہمارے جو بھی گناہ ہیں اگر ہم ان سے گناہوں سے توبہ نہیں کریں گے اور ان گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے تو ہمیں بھی لادنے ہوں گے اپنی پیٹھ پہ وہ بالکل، بوجھ۔ اور جو گناہوں کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ وہ رکاوٹ ہوتی ہیں، جیسے لینڈ سلائڈنگ ہو جائے تو گاڑی آگے نہیں بڑھتی، اسی طرح گناہ جب ہمارے آگے آ جاتے ہیں تو ہم آگے نہیں بڑھ پاتے، ہم اسٹک ہو جاتے ہیں، ہماری دعائیں اوپر نہیں اٹھتی۔ تو یہ 5 پوائنٹ انشاءاللہ، صرف یہ شہلا 5 پوائنٹ ہم اپنی زندگی میں انشاءاللہ لے آئیں، جان پوچھ کے گناہ نہیں کرنا۔ جی شیلا بولیے۔ سرون گناہوں سے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے دل پہ جو ہے وہ ہر گناہ کے ساتھ ایک کالا نشان پڑتا ہے، اگر ہم ریپینٹ نہیں کرتے تو وہ ہٹتا نہیں ہے، وہ گہرا ہوتا جاتا ہے اور جی پھر آہستہ آہستہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے۔ جی، تو استغفار کر لیں اگر کوئی بھی غلطی ہو گئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں نا سرون لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں آپ اس چیز پہ مت جائیے گا میری، لیکن میں اللہ سے بہت محبت کرتا ہوں، ایسے نہیں ہوتا۔
اگر اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پورا اپنا آپ اللہ کے حوالے کرنا ہے، پورا اپنا آپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دیکھی ہے، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، تو انہوں نے کہا یس، میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میری ذات پوری آپ کے لیے ہی ہے، میں نے اپنا آپ کے حوالے کر دیا، اور واقعی انہوں نے یہ کر کے دکھایا۔ آگ میں کودنے کی باری آئی تو کود گئے، بیٹے کو ذبح کرنے کی باری آئی تو ذبح کیا، بیٹے کو بیوی کو چھوڑنے کی باری آئی تو چھوڑ دیا، گھر اپنا چھوڑنے کی باری آئی تو چھوڑ دیا۔ ہر وہ چیز جو اللہ کہہ رہا ہے وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ دیکھو اللہ نے ان کو کتنا بڑا مقام دیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، سروت آپ بولیے۔ جی، میں ہیلتھ کے حوالے سے ایک اور چیز یاد دلانا چاہ رہی ہوں کہ سم ٹائمز جو ہمیں باڈی ایک وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں، بالکل ایکسرسائز واک ہر چیز کریں، لیکن اگر کبھی زیادہ درد ہو تو پھر آپ ہجامہ ضرور کرائیں، اس سے بہت فرق پڑتا ہے، اور یہ تو تحفہ ہے نا معراج کا۔ بہت اور اچھا۔ مجھے خود بھی بہت زیادہ ہوتا تھا کبھی پین، تو اب میں نے کچھ عرصے سے ہجامہ کرواتی ہوں میں، تو اس سے بہت فرق مجھے لگا ہے، تو میں کہا یہ بھی جزاک میں اللہ شیئر خیر۔ کروں کہ ہجامہ ضرور ہر 3-4 مہینے سے ایک دفعہ کروا لیا کریں، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے درد کافی حد تک بہتر ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ۔ اب نیکسٹ ٹاپک پر آتے ہیں ہم کہ ہاؤ ٹو بلڈ ہیلتھی ریلیشن شپ ود اور ہسبینڈس کے ٹینس اینڈ ینگ اڈلٹس، رائٹ، اپنے آپ کو صحیح کرنے کے بعد، اور انشاءاللہ ہمیں یہ 5 پوائنٹ اپنی زندگی میں ضرور لانے ہیں، واپس مسکرانا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو سب سے پہلے ہسبینڈ، اور یہاں آپ کا ہوم ورک بھی یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو قرآن میں فرماتے ہیں نا کہ یہ جو ہسبینڈ اور بیوی کا رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ، یہ تو سکون کے لیے بنا ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں تو لو ہے، اس میں تو رحمت بھری ہوئی ہے، لیکن ہمیں تو اب نہ لو نظر آ رہا ہے، نہ پیس نظر آتی ہے، نہ مرسی نظر آتی ہے، رائٹ؟ میجورٹی گھروں میں بہت لکی ہیں وہ لوگ جن کی ریلیشن شپ بہت اچھی ہے۔ یاد رکھیے اگر اچھی ریلیشن شپ ہے انشاءاللہ الحمدللہ تو ہمیں آگے لوگوں کو بتانا ہے، کیونکہ میجورٹی گھروں کا مسئلہ یہی ہے۔ اور میں یہ ایک بالکل بالکل صحیح حقیقت ہے کہ اگر آپ کی ہسبینڈ سے ریلیشن شپ صحیح ہے تو آپ کے 80% مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ تو ہمیں یہاں کام کرنا ہے اپنے آپ کے بعد، اور اس میں ہمیں آپ کا ہوم ورک یہ کہ کیوں نہیں ہے، کیوں وہ لو نہیں ہے ایچ ادر کے لیے، کیوں وہ پیس نہیں ہے گھر ایک دوسرے کو دیکھ کے، سکون کیوں نہیں ہے، رائٹ؟ کیوں مرسی نہیں ہے، کیوں رحم نہیں کرتے؟ رحم کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنا، چاہنا، کرنا، اور اگر کرتے بھی ہیں نا تو چاہتے ہیں دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ میں اس سے لو کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے، ہاں لو تو ہے بٹ بتانا نہیں چاہتے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہے بتاؤ اگر تم لو کرتے ہو۔ تو ہمیں دیکھنا یہ کہ کیوں ہم ایسے ہیں، اور کیسے ہم اس رشتے کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم یہاں پہنچے کیوں، ایسا ہوا کیوں ہے، اسپیشلی جن کی زندگی کے شروع کے 5 سال اچھے گزرے ہیں نا، اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے ٹھیک تھے، لیکن 4-5 سال بعد اگر آہستہ آہستہ آہستہ، اور شادی کے 10 سال اور 20 سال بعد اتنی بڑی جب چینجنگ آ جاتی ہیں کہ نہ لو ہے، نہ مرسی ہے، نہ پیس ہے، تو اس کی کوئی وجہ ہے، اور انشاءاللہ وہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آپ کا ہوم ورک ہے۔ اب ہم اپنے آج کے لیسن کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو بتا دوں ہمارے بس 3 لیسن اور ہوں گے، جس میں ہم بیسیکلی اپنا جو ہے نا کیا کہنا چاہیے کہ ایک تربیت کر رہے ہیں اپنی۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد ہماری صرف اگزامپلس رہ جائیں گی، کیونکہ ابھی ہم دونوں چیزیں کور کرتے ہیں۔ مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میں استاذہ کے لیکچر کے بغیر کچھ خود سے ڈیلیور کر رہی ہوں، تو میں اس میں سے بھی لرن کرتی ہوں۔ تو انشاءاللہ 3 لیسنس ہمارے اور ہوں گے جس میں ہماری تربیت ہوگی کہ ہم اب ہسبینڈ ہیں، اس کے بعد ہمارے بچوں کا انشاءاللہ اس ٹاپک آئے گا، اور اس کے بعد ہمارے صرف یہ امثال القرآن کے چیپٹرز ہوا کریں گے۔ ٹھیک، تو امثال القرآن کی طرف آتے ہیں، اور یہاں پہ اس دفعہ جو اگزامپل تھی یہ سنگ دلی کی مثال تھی، کہ وہ دل جو بہت سخت ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں میں سے اگزامپل دی، یہ اگزامپل ہمارے لیے بھی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ ان کا
ان کا واقعہ کیا تھا؟ کوئی بتائے گا کیا واقعہ تھا؟ شہلا جی شہلا بتائیے۔ یہ ہوا تھا کہ ایک امیر بنی اسرائیل کا شخص تھا جس کی کوئی اپنی اولاد نہیں تھی، اور اس کا وارث اس کا بھتیجا تھا۔ تو اس نے جائیداد کے چکر میں اپنے چچا کا قتل کر کے بنی اسرائیل کے کسی گھر کے باہر اس کی لاش پھینک دی، اور پھر اس نے شور مچانا شروع کیا کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے اور مجھے جو ہے اس کا قصاص بھی چاہیے، اور پھر ظاہر وارث بھی وہی بنتا کیونکہ وہی اکلوتا وارث تھا۔ لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جو ہے جب لوگوں نے کہا کہ یہاں آپ کے پاس ایک رسول ہے اللہ کا، ان سے جا کے مشورہ کریں، تو حضرت موسیٰ کے پاس گئے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں، اور پھر اس کا حصہ جو ہے وہ لاش کی اس حصے پہ مارے تو وہ مقتول کے بارے میں بتا دے گا۔ جی بالکل جی، اور پھر ہوا یہ کہ مقتول نے بتا بھی دیا، یعنی ایک مردہ شخص زندہ ہو کے اٹھ گیا اور اس نے بتا بھی دیا کہ کس نے اس کا قتل کیا ہے۔ مگر ان کی حالت یہ تھی کہ یہ اصل بات یہ کہ ان کے دل اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بدل کے نہیں دیے، اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں تھے، اس کی ماننے کو تیار نہیں تھے۔ سوچو کتنی بڑی آپ کے سامنے ایک اللہ کی، یہ تو ایک بہت بڑی نشانی ہے، ایک مردہ اٹھ کے بیٹھ جائے اور پھر بھی آپ کے اندر ایمان نہ بڑھے، پھر بھی آپ کو اللہ کی ذات پہ یقین نہ ہو۔ ان کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مثال میں بتایا نا، وہ یہ کہ تم مثالیں دیکھ کے بھی نہیں بدلتے، تم اللہ کی نشانیاں دیکھ کے بھی تمہارے دل اتنے سخت ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے دل کیسے سخت ہو گئے، کون بتائے گا؟ یاسمین، کتنے سخت ہیں ان کے دل؟ جی یاسمین آپ بتائیے۔ ان کے یہ بتایا کہ پتھر کی طرح سخت ہو گیا، بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت۔ جی اللہ کہہ رہے ہیں کہ پتھر، بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت، پتھر سے زیادہ سخت کوئی چیز نہیں۔ استاذہ نے کیا بتایا تھا؟ کیوں باقی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ ہر چیز آگ میں جا کے میلٹ ہو جاتی ہے، جل جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ آپ لوہے کو بھی دیکھو وہ بھی پگھل جاتا ہے، لیکن پتھر آگ میں جا کے پگھلتا نہیں ہے بلکہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تو پتھروں سے زیادہ سخت لوگ ہیں، یا پتھروں کی مانند۔ آپ میں سے کوئی یہ بتائے گا کہ کیوں یہ اتنے سخت دل کیوں تھے؟ کیا ہوا ان کے ساتھ؟ جی اپنے تکبر کی وجہ سے۔ تکبر اور یہ شمائلہ، جی شمائلہ گناہ بتائیں۔ کو گناہ نہیں سمجھتے تھے۔ اپنے عہد کی توڑنے کی وجہ سے، جو اللہ سے باندھا تھا، اس کو توڑنے سے لعنت کی اور دل سخت کر دیے۔ شکر بھی نہیں کرتے تھے اور مانتے نہیں تھے ایمان کو۔ جی شکر گزاری کی بہت کمی تھی ان کا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ نعمتوں پہ انہوں نے کبھی شکر نہیں کیا۔ انہوں نے کبھی بھی بیسیکلی نعمتوں نے نا، جو ہم آج کہتے ہیں نا شاید ہمارے پاس یہ ہوتا تو ہم زیادہ بہتر ہوتے، انہوں نے نعمتوں کی قدر ہی نہیں کی، بلکہ سمجھے کہ یہ تو ہمارا حق ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ بنی اسرائیل کو ملنے والی نعمتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے تو ان کو تمام جہانوں پہ پک کیا تھا، یعنی جو چیزیں میں نے، اللہ کہتا ہے ان کو عطا کی، وہ میں نے آج تک کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ سوچیں آسمان سے بنا بنایا کھانا اترنا۔ ویسے ہم بھی انہی لوگوں میں سے ہیں کہ نعوذ باللہ اگر ہم اتنے عیش میں ہو جائیں کہ کچھ کرنا ہی نہیں پڑ رہا، تو ہم تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھیں نا۔ تو ان کے ساتھ بھی یہی ہوا، یہ اسپوائل ہو گئے اور سمجھے کہ یہ نعمتیں تو شاید ہمارا حق ہیں۔ تو کبھی بھی نعمتوں پہ اترانا یا ان کو اپنا حق نہیں سمجھنا چاہیے، اس پہ شکر گزار ہونا چاہیے، ان نعمتوں کو ویسے استعمال کرنا چاہیے جو اللہ نے جیسے حکم دیا۔ ان کے پاس کتابیں اتاری تو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس پہ عمل کرنا چاہیے تھا، لیکن کرتے کیا تھے؟ ان کو تبدیل کر دیتے تھے، او ہم اس کو فالو نہیں کر سکتے۔ جب زنا پہ حد کا بات آتی تو ان سے فالو نہیں ہوتا تھا کہ زنا پہ یہ حد ہم نہیں لگا سکتے، ہر چیز کو بدلنے کو تیار رہتے تھے۔ اتنی زیادہ ان کے اندر ایک، اتنے زیادہ وہ پراؤڈی ہو چکے تھے نعمتوں کے حصول سے۔ سوچیں اتنے بڑے بڑے پیغمبر اللہ کے آئے،
ہم بھی انہی طرح ہیں. اگر کوئی ہمارے یہاں آ کے نا پریزیڈنٹ بیٹھ جائے تو ہم تو اتنا اترائیں اور ہر محفل میں جا کے بتائیں کہ ہمارے یہاں کوئی نا پریزیڈنٹ کیا ہمارا کوئی آس پاس کا میئر بھی آ کے بیٹھ جائے گھر میں، رائٹ؟ تو ہم کتنا اترائیں. تو ان کیا تو اللہ نے سارے پیغمبر بھیجے، کرنا کیا ہوں چاہیے تھا؟ ان کی قدر، اور ان کو قتل کر دیتے تھے. ہوں سوچیں منو سلوا اللہ نے کیوں اتارا تھا؟ اس کے پیچھے ریزن کیا تھی آپ کو پتہ ہے؟ اللہ چاہتا تھا تم کام نہ کرو یہ والے کچن کے، تم تبلیغ کرو، تم میرے دین کو پھیلاؤ. اگر میں نے تمہیں اتنی آسانیاں دی ہیں تو تمہارا کام یہ ہونا چاہیے اس تورات کو، ان کتابوں کو، اس پیغمبر کی تعلیمات کو پھیلاؤ. مگر وہ کیا کہتے تھے جب جنگ کی بات آئی تو کہنے لگے تم اور تمہارا رب جاؤ جنگ کرنے، ہم یہیں صحیح ہیں. یہ ان کی حالت تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پہ انہیں کہتا ہے یہ پتھر کیا، بعض تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہیں. ان کی یہ حالت ہو چکی تھی. تو یہاں پہ ہمارا سیکھنے کی بات کیا ہے کہ جو دل جو ہوتے ہیں، پتھر جو ہوتے ہیں نا وہ دل بنتے ہیں، یعنی دلوں کے اندر تبدیلی ہوتی ہے. اور مجھے اتنی پیاری بات لگی، آپ میں سے کوئی یہ خود شیئر کرے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کو کیوں پک کیا تھا؟ آپ بتائیے مجھے، کون بتائے گا؟ کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا، آخری پیغمبر بنایا؟ کیوں صحابہ حضرت کو پک کیا، مجھے، آپ کو اور لوگوں کو، اس ٹائم کے لوگوں کو نہیں کیا؟ میں تو بس یہ سوچ رہی تھی. جی سدرا بتائیے. عذرا. عذرا بتائیے. جی نازش، اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا کیا اور ان میں سے سب سے زیادہ نرم دل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پایا، اس لیے ان کو پیغمبر بنایا. اور پھر ان کے بعد دوسرے نمبر پہ صحابہ کرام کے دل نرم تھے، تو اللہ تعالیٰ کو یہ خوبی اتنی پسند آئی کہ ان کو پھر ان کے صحابہ کا درجہ دیا. جی آپ سوچو، اللہ نے دلوں کو دیکھا. یہ جو مقام ملتے ہیں نا دنیا میں آج بھی اسکالرس کو، اور اس وقت کبھی میں بھی سوچتی تھی کہ یا اللہ میں اس زمانے میں پیدا ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی، میں بھی ہجرت کرتی، رائٹ؟ لیکن کیوں نہیں پک ہوئے؟ ہمارے دل ایسے نہیں تھے. لیکن الحمدللہ ہم ابھی بھی کوشش کر کے ان جیسا، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرا صحابہ کی بات نہیں کرنا، تم ان مقام کو نہیں پہنچ سکتے، لیکن ان کے قریب ترین تو ہو سکتے ہیں نا، دلوں پہ کام کر کے. اور دلوں پہ کام کیسے کرنا ہے اس پر ہم آتے ہیں. اپنے دلوں کو بدلنا ہے. میک شور میرے اور میرے بچوں کے دل سخت نہ ہو جائیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ ہمارے دل، قرآن کی آیت تھی نا کہ تمہارے دل بنی اسرائیل کے دل بنے انتہائی سخت، اللہ کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، بلکہ کہتے تھے بدل کے رکھ دو اس تورات کو، ان نبیوں کو قتل ہی کر دو. ضرورت کیا ہے ان کی سننے کی؟ جنگوں پہ جانے کی ضرورت کیا ہے؟ جب اللہ آپ ہیں تو آپ جائیے، آپ اپنے نبی کی مدد کیجیے، آپ فرشتوں کو بھیجیے، ہم کیوں جائیں جنگوں پہ؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم ایسے نہ بننا، ہم سے کہا ہے یہ، تمہارے دلوں کے اندر سختی نہیں ہونی چاہیے. نرم دل کیا ہے؟ کہ جس کے اندر اللہ کا جو حکم ہے اس کو سن کے عمل کرنا. ٹھیک ہے. اور نازش ایک بات کہوں، اس میں مجھے ایک بات یاد آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر تم، یعنی کہ اگر آپ کا دل تنگ ہوتے تو یہ ہاں سارے لوگ جتنے تھے نا یہ آپ کے پاس سے ہٹ جی، جاتے. تو نرم اتنی امپورٹنٹ بات ہے دل میں نرمی آنا. دلوں کی نرمی واقعی. کہ دیکھو نا ابھی اللہ نے پتھروں سے بھی تو اگزامپل دی انسانوں کی، کہ تم میں سے، اس میں رکھ کے دیکھے، تم میں سے کچھ کے دل ایسے ہیں کہ بس خیر ہی پہنچا رہے ہیں آج بھی. یہ صرف اس وقت نہیں، ٹھیک ہے ہم صحابہ کے مقابلے کے نہیں ہیں، لیکن آج بھی کچھ لوگوں کے دل جو سنتے ہیں اللہ کا حکم، زکوٰۃ دینا ہے، خیرات کرنی ہے، اچھے اخلاق، مال خرچ کرنا ہے، لوگوں کو معاف کرنا ہے، احسان کرنا ہے، یہ خیر ہے. تو یہ جو اللہ نے پتھروں کی اگزامپل دی ہے نا کہ پتھروں میں سے بھی کچھ میں تو نہریں نکلتی ہیں، آج بھی ہم میں سے کچھ ایسے ہیں جو واقعی نہروں کا کام کر رہے ہیں، صرف خیر دے رہے ہیں، کچھ نہیں لیتے وہ لوگوں سے، وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں. یہ سب سے خوبصورت دل ہیں
جو صرف بانٹنے والے، معاف کرنے والے، احسان کرنے والے، رائٹ. اور دوسرا اللہ نے کون سا دل کا، کہ ٹھیک ہے نہریں نہ سہیں، تھوڑا بہت خیر ضرور دے رہے ہیں. ہم میں سے کچھ میڈیم بھی ہیں، بہت زیادہ نہیں کر پاتے، لیکن کچھ نہ کچھ زکوٰۃ، خیرات کبھی نہ کبھی معاف بھی کر دیتے ہیں، کبھی دل میں رکھ بھی لیتے ہیں، کبھی بدلہ بھی لے لیتے ہیں. درمیانے سے لوگ ہیں، لیکن ان بہتر ہیں. اور تیسرے بھی بہتر ہیں کہ کچھ دے نہیں پاتے لیکن ایٹ لیسٹ اپنی اصلاح میں لگے رہتے ہیں، خوف سے کچھ نہیں دے پا رہے مگر اپنی نمازیں کر لیں گے، اپنے روزے کر لیں گے، فرائض اپنے کر لیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے فرض، اپنے گھروں میں بیٹھے رہیں گے، عبادت کر لیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے. لیکن اس کے علاوہ چوتھا تو بالکل صحیح نہیں ہے، جس کے اندر کوئی خیر ہی نہیں ہے، جو سنگ دل لوگ ہیں، جو بنی اسرائیل کی اگزامپل ہے. ٹھیک ہے، تو ان تینوں میں سے کہیں نہ کہیں تو ہمیں ہونا ہی چاہیے، اور ہمارے بچوں کو خاص طور پہ. جی، اور پھر استاذہ نے جو دل کی سختی کا علاج بتایا ہے، آپ لوگ سب اسکرین پر دیکھیے. اور یہ صرف میرے لیے نہیں، مجھے اپنے بچوں کے لیے بھی یہ چیزوں پہ سے گزرنا ہے، انہیں گزارنا ہے، اپنے ہسبینڈ کے لیے بھی کوشش کرنی ہے. اور اس میں صرف چند چیزیں آپ میں سے ویسے ریڈ کرے، ہر کوئی ایک پوائنٹ ریڈ کرے اور پھر اس پہ مجھے بتائیں، تدبر کیجئے کہ اس پہ کیسے عمل کیا جائے گا. جی رفیقہ، رفیقہ بتائیے. اللہ پر مضبوط ایمان رکھنا ہے، کیوں قرآن کی تلاوت. اللہ پہ مضبوط ایمان رکھنے کا مطلب کیا ہے؟ مضبوط اس پہ ایمان. مضبوط ایمان، جی ہاں، اس پہ جی، جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ اپن کرنا ہے، دل میں یقین. دل میں یقین رکھنا ہے. 100% جی ایمان ہے ہی دل کی حالت، 100% اس کا وجود، اس سے ملاقات ہے میری. ٹھیک ہے، دل کی سختی دور کر دے گا. آپ کو جب پتہ چلے نا کسی سے آپ کو ملنا ہے تو آپ کا پورا اسکیجول بدل جاتا ہے. رائٹ. یاسمین، بتائیے نیکسٹ، بتائیے. یاسمین اور یاسمین بتائیے. جی. گناہ ہو تو فوراً توبہ یا استغفار کرنی چاہیے. جی تو یہ کہ گناہ اول تو جان بوجھ کے کرنے ہی نہیں چاہیے، اور اگر غلطی سے ہو بھی جائے تو یہ کہ اس پہ جو نا مطلب اڑے نہیں رہنا چاہیے، فوراً اللہ کے سامنے استغفار کرنی چاہیے. بالکل. آپ کو پتہ ہے میں خود رات کو بیٹھ کے سوچتی ہوں کہ آج مجھ سے کیا کیا مسٹیکس ہوئی ہیں. سوچا کریں رات کو بیٹھ کے، اگر ہسبینڈ کے ساتھ ہوئی، بچوں کے ساتھ ہوئی، فرینڈس کے ساتھ ہوئی، کہیں پہ بھی زبان سلپ ہو گئی، بھولے سے ہی صحیح، تو چیک کیا کریں اپنے آپ کو اس سے پہلے کہ ہمارے اعمال نامے بند ہو جائیں قبروں میں. اس کے بعد ایک دفعہ جب مرتے ہیں نا انسان، تو قبر جب کھلتی ہے نا تو فرشتے بھی اس میں کتاب ڈال کے بند کر کے چلے جاتے ہیں، ان کا کام ختم، بہت دنوں سے آپ کے ساتھ تھے. تو اس قبر میں جانے سے پہلے جب تک اعمال نامے کھلیں، گناہوں کو چھوڑ دینا چاہیے ہمیں. جی نیکسٹ کون بتائے گا؟ آمنہ. آمنہ بتائیے. اس میں مجھے یہ زبان کی جو اصلاح والا ہے یہ بہت ضروری لگتا ہے، کیونکہ کبھی کبھار مطلب ہم یہ نہیں ہم اوکے، کہتے ہیں ہم حق بول، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نا صحیح بات کر رہے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ مطلب اگلے کے چہرے کے ایکسپریشن، اگلے کی فیلنگز آپ کو بتا رہی ہوتی ہیں کہ مطلب آپ کی اس بات نے مطلب اصلاح کرنے کی بجائے ٹونٹ. غلط کر دیا ہے. تو ہاں مطلب جب موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا فرعون کے پاس، تو اس وقت یہی کہا گیا تھا نا کہ جینٹلی بات کرنا، حالانکہ فرعون کتنا آگے سے مطلب سخت تھا. اور مطلب یہ ہے کہ چاہے کوئی آگے سے جتنا بھی سخت ہو، لیکن اگر ہم اپنی زبان اور اپنے جو الفاظ ہیں ان کا استعمال اچھا کریں تو ڈیفینیٹلی اس کا ایک اثر ہے کہ قولاً لینا جو ہے اس کا اثر ضرور پڑتا ہے، نرمی کا اور اچھے الفاظ کا اگلے بندے کے اوپر. بالکل. اور آپ سوچو ہمارے بچے بھی ہم سے یہی لرن کریں گے. تو اگر بچوں سے بھی کبھی مسٹیک ہوتی ہے کہ وہ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں یا سافٹ نہیں بول رہے، تو ہمیں انہیں ٹوکنا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل. بہت اچھے. زبان کا اصلاح تو بہت ضروری ہے، اور خاص طور پہ طنزیہ ورڈ، اس سے تو کبھی کسی کی اصلاح نہیں ہونے والی. نہ بچے صحیح ہوں گے، نہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہسبینڈ کو پہ اثر ہو یا والدین پہ اثر ہو، کوئی نہیں صحیح ہونے والا. جی نیکسٹ بتائیے. شہلا، جی شہلا بتائیے.
قرآن کو بہت غور و فکر سے پڑھنا، جی اس کی ایک ایک چیز پہ تدبر کرنا کہ اللہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ ایکسلنٹ۔ پتہ ہے تدبر تو اتنا، جیسے میں نے یہ جب اہل ایمان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح بنی اسرائیل بننے سے روکنے کے لیے تنبیہ کی نا، یہ جو آیت لکھی ہوئی تھی آئی تھنک سورۃ الحدید کی آیت 16، اس کو پڑھیے گا، کتنے پیار سے اللہ سمجھا رہا ہے، دیکھو تم نہ ایسے ہونا، تم اپنے دلوں کو نرم رکھنا، جو میں کہہ رہا ہوں اس کا اثر لینا، اگر میں کہتا ہوں معاف کرو تو معاف کرنا، گناہ چھوڑو تو گناہ چھوڑنا، یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا، رائٹ، اور جو میں نے فرائض بتائیں اس پہ عمل کرنا، یہی ساری چیزیں۔ تو الحمدللہ اس میں بہت سارے پوائنٹ ہیں، آپ لوگ ٹائم ہمارا کیونکہ اوور ہو گیا ہے، لیکن انشاءاللہ آپ لوگ اس سلائڈ پہ جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو ضرور اپنے بچوں کے ساتھ یا کسی کے ساتھ، آپ کسی کے ساتھ ہی بیٹھ کر شیئر کر دیں اس سلائڈ کو۔ یہ الہدا کی بنائی ہوئی سلائڈ ہے، اور کسی کے ساتھ کہ دل کی سختی کیوں ہوتی ہے، نمبر 1 اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اس کو ہم صحیح کیسے کریں، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ ویک نیکسٹ کلاس کے ساتھ، اور ہوم ورک کرنا ضرور یاد رکھیے گا۔ ہوم ورک کیا ہے کہ ہمیں اپنی ریلیشن شپ ہسبینڈ کے ساتھ کیسے واپس خوبصورت بنانی ہے، تاکہ ہمارے میجورٹی مسئلے حل ہو جائیں، ٹھیک ہے؟ چلیں انشاءاللہ دعا پڑھ لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم جزاک السلام اللہ ورحمۃ کثیر۔ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر، وعلیکم جزاک السلام۔ اللہ خیر کثیرا۔ یا